اب سے 1 گھنٹے کی نشست ہے الیکشنی سیاست میں کرنے کے مثبت کام، اور اس کے بعد کی نشست ہے مکاتب کے اقسام اور استحکام کے طریقے۔ ہمارے عزیز دوست مولانا مفتی نوید سیف صاحب نے اشرف العلوم اور دارالعلوم حیدرآباد سے تعلیم حاصل کی، اور اپنے ذاتی شوق سے انہوں نے قانون اور لاء کو بھی پڑھا۔ ہمارے کاموں میں کافی معاون رہتے ہیں، مسجد کی امامت، خطابت اور مدرسے کی تدریس اور سلگتے مضامین بننے والے نئے قوانین پر اچھی نظر رکھتے ہیں، اور اس سے متعلق تجزیاتی گفتگو بھی لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ استقامت دے، مزید قبولیت عطا فرمائے۔ تو وہ اس موضوع پر انشاءاللہ محاضرہ پیش کریں گے مفتی نوید سیف صاحب۔ چونکہ ہر موضوع بہت ہی محنت طلب ہے اور خالص عملی کام کو چاہتا ہے، آپ حضرات سے پھر میں درخواست کرتا ہوں کہ پوری بیدار مغزی کے ساتھ، جب میں نے مفتی صاحب کو عنوان دیا اور میں نے کہا کہ 1 گھنٹہ ہی آپ کے لیے رہے گا، ہمارے شہر میں جو تنظیمیں اس موضوع پر کام کرتی ہیں اور جو کتابیں اور مضامین اس موضوع پر انگلش اور اردو میں لکھے گئے ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر متعلقہ موضوع کے عناوین کے ایک جز کو منٹوں پر تقسیم کر کے پھر مفتی صاحب نے اپنا محاضرہ تیار کیا، پھر ہمیں بتلایا، بڑوں کو بتلایا، پھر پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جیسے فائدہ اٹھانا چاہیے پوری قدردانی کے ساتھ، ویسے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم معزز حاضرین اکرام، صبح سے فجر کی نماز کے بعد سے متصلاً ہم ہمارے مخدوم، ہمارے مربی حضرت مولانا خالد صاحب دامت برکاتہم سے بہت ہی مفید، بہت ہی گہری اور بہت ہی تجرباتی والی گفتگو سن رہے تھے، اور ایسا سلگتا ہوا موضوع تھا جیسا کہ مفتی ابو بکر صاحب دامت برکاتہم نے بھی کہا ہے کہ 2 دن بھی اگر مکمل اسی ایک موضوع کے سننے پر، اسی ایک موضوع کے سیکھنے پر لگا دیے جائیں تب بھی یقیناً ہمارے اعتبار سے بہت ہی کم وقت رہے گا۔ لیکن چونکہ جیسا کہ بتایا گیا صرف تڑپ پیدا کرنے اور ہمارے اندر اس آتش کو سلگانے کے لیے بلایا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس موضوع پر اچھی خاصی آگ تو بھڑکی گئی ہوگی، اپنے اندر تو میں نے بھی محسوس کیا ہے اور آپ حضرات نے بھی یقیناً محسوس کیا ہوگا، اور دعا بھی یہی ہے کہ وہ آگ گھروں تک جانے تک باقی رہے، اور اس سے ہم کچھ بستیاں روشن کرنے میں، جلانے میں نہیں بلکہ روشن کرنے میں اس سے ہم مدد بھی حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کام کو آسان فرمائے۔ یہ جو عنوان دیا گیا ہے الیکشنی سیاست اور اس میں کرنے کے مثبت قابل عمل کام، یہ عنوان جو مجھے دیا گیا تھا وہ تھا الیکشنی سیاست میں کرنے کے مثبت اور قابل عمل کام، اس میں 1-2 لفظ کی تبدیلی کر کے الیکشنی سیاست اور اس میں کرنے کے مثبت اور قابل عمل کام، ایسا میں نے خود کر لیا ہے، اجازت بھی نہیں لی۔ پہلے عنوان میں یہ تھا کہ الیکشنی سیاست میں کرنے کے مثبت اور قابل عمل کام بتانا تھا، ضرورت محسوس ہوئی کہ الیکشنی سیاست کے بارے میں بھی کچھ گفتگو ہمارے سامنے آ جائے۔ ویسے تو ہم دیکھتے ہی ہیں، ہم نے اپنی عمر کے کئی الیکشنز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے ہوں گے، مختلف قسم کے انتخابات ہوتے ہیں، سرپنچ کے انتخابات ہوتے ہیں اگر دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں، اور اگر شہری علاقوں میں رہتے ہیں تو کارپوریشن کے الیکشنز ہیں، اس کے بعد اسمبلی کے الیکشنز ہوتے ہیں، اور پھر ہر 5 سال میں ایک مرتبہ جنرل الیکشنز یعنی پارلیمنٹ کے الیکشنز ہوتے ہی ہیں، اور ہم نے ایسے انتخابات دیکھے بھی ہیں۔ تو الیکشنی سیاست کے بارے میں کچھ بات ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جو اصل موضوع ہے کہ الیکشنی سیاست کے موقع پر ہم مثبت اور قابل عمل کام کیا کر سکتے ہیں۔ اس میں 2 باتیں بھی توجہ کی ہیں، ایک تو کام مثبت ہو اور قابل عمل بھی ہو۔ کوئی پارٹی فائدے والی نہیں ہے، کسی کو دینا بیکار ہے ووٹ، اور ہر پارٹی 2 پارٹیاں بھی جو بڑی بڑی مانی جاتی ہیں وہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں،
یہ الیکشنی سیاست کے موضوع پر ہونے والی گفتگو ہے، لیکن یہ مثبت نہیں ہے بلکہ یہ منفی گفتگو ہے۔ جب یہ بات کہی جائے کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، کسی بھی پارٹی کو ووٹ دینا بیکار ہے، ساری کی ساری نام کی سیکولر ہیں اور کسی کو اپنا رائے دینا بیکار ہے، یہ کام ہو رہا ہے لیکن یہ مثبت پہلو میں نہیں ہے بلکہ منفی پہلو پر اور نیگیٹو طریقے پر ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا جو عنوان کا حصہ ہے قابل عمل کام ہے، یعنی ایسا کام بتایا جائے جو قابل عمل بھی ہو۔ بھئی ہم مسلمانوں کو ایک سیاسی پارٹی بنانی چاہیے، یہ بھی ایک کام ہے، الیکشن کے موقع پر ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک تو نقصان دہ بھی ہے اور تقریباً ہم میں سے بہت ساروں کے لیے ناقابل عمل ہے۔ ہم چاہ کر بھی ایسی سیاسی پارٹی قائم کرنا جو اچھی خاصی نمائندگی لے کر آئے اور اچھی خاصی تبدیلی لے کر آئے، فی الحال کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساروں کے لیے بشمول میرے ناممکن بھی ہو۔ اسی لیے الیکشن کی سیاست کے بارے میں کچھ گفتگو ہے اور مثبت قابل عمل کیا کام کیے جا سکتے ہیں اس سلسلے میں بات آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ الیکشن اور سیاست، اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہی ہیں، اس موضوع کے بارے میں گفتگو کرنا کیوں ضروری ہے۔ یہ موضوع جیسا کہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس کے بغیر ہندوستان میں کوئی قابل اصلاح تحریک اٹھائی ہی نہیں جا سکتی۔ بہت سارے نوجوانوں کا بھی یہی ماننا ہے، جس سے میں نے بھی ملاقات کی ہے، آپ نے بھی بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی ہے جو پریکٹیکل دنیا میں رہتے ہیں، پریکٹیکل انڈیا میں ڈپارٹمنٹس میں ہونے والی تبدیلیاں، کام کرنے والے آفیسرز کو دیکھتے ہیں، ان کا یہی ماننا ہوتا ہے کہ سیاسی مضبوطی کو حاصل کیے بغیر مسلمان ہندوستان میں کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ سیاسی مضبوطی ان کے لیے وہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب وہ ساری کوششیں سیاسی مضبوطی کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اگر سیاسی مضبوطی حاصل نہ ہو تو یہی سمجھتے ہیں کہ مدرسے بھی بیکار ہیں، مکاتب بھی بیکار ہیں اور مساجد کی تقریریں بھی بیکار ہیں، اور اسی طرح مساجد میں دینی اصلاحی تحریروں کا چلانا، یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اس طبقے کا ماننا یہی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو اپنا اثر و رسوخ جمانے کے لیے سیاسی مضبوطی کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اب ان کے نزدیک معاملہ ایسا ہے کہ سیاسی مضبوطی کے بغیر، سیاسی نمائندگی کے بغیر کسی کام کا وجود یہ اپنی ذات میں کچھ فائدہ نہیں رکھتا بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، تھوڑے وقت کے لیے ہوگا، محدود ہوگا، لیکن کوئی زیادہ فائدہ اپنے اندر نہیں رکھے گا۔ اسی طرح دوسرا طبقہ ہمارے پاس یہ بھی رہتا ہے جو سیاست کو، الیکشن کو بالکل بیکار چیز مانتا ہے۔ ان کے نزدیک سیاست کے بارے میں گفتگو کرنا، الیکشن کے بارے میں تذکرہ کرنا، پارٹیوں کی تفصیلات کو دیکھنا اور دینے کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، ساری تفصیلات حاصل کرنا، اس میں وقت لگانا، یہ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں بیکار ہیں، سیاست کا اسلام سے کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ اور یہ طبقہ اچھے ٹائٹل کے ذریعے ایسی بات یہ بھی کہتا ہے کہ مسلمان نمازی بن جائیں، ذکر و اذکار پر آ جائیں، روزانہ صبح شام تلاوت کریں، اللہ کو یاد کریں، تو تبدیلی بغیر کسی محنت کے آ ہی جائے گی۔ بات سننے میں، بولنے میں اچھی لگتی ہے اور حقیقت کے زیادہ قریب بھی ہے، لیکن ساتھ میں عملی کوششیں بھی ہونی چاہیے۔ اور ہمارا جیسا کہ مزاج ہے ہمارے مذہب کا، یہ امت معتدلہ ہے، اعتدال اس امت کو عطا کیا گیا ہے۔ نہ ہم یہ کہیں گے کہ الیکشن بہت ہی زیادہ ضروری ہے، نہ ہم یہ کہیں گے کہ الیکشن بیکار چیز ہے، بلکہ درمیانی راستہ اسی میں یہ ہے کہ اس کی ضرورت کی حد تک ضروری سمجھا جائے۔ جب ضروری سمجھا جائے گا تو اس پر محنتیں بھی لگائی جائیں گی، کوششیں بھی کی جائیں گی۔ اب اس کی مثال ایسی ہے کہ چلنے کے لیے انسان کو 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک تو ریڑھ کی ہڈی کا سلامت ہونا ضروری ہے، اور چلنے کے لیے آنکھوں کی بینائی بھی ضروری ہے، چلنے کے لیے پیروں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں خرابی اگر آئی ہے، آنکھیں کتنی بھی اچھی ہو انسان چل نہیں سکتا، پاؤں کتنے بھی مضبوط ہو انسان قدم اٹھا ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح ریڑھ کی ہڈی تو سلامت ہے لیکن آنکھیں سلامت نہیں ہیں۔ اب چلنے کے لیے پاؤں موجود ہیں، ریڑھ کی ہڈی بھی ہے، لیکن بیساکھی کی ضرورت ہے، کسی کے سہارے کی ضرورت ہے جو اس کو راستہ بتائے۔ اسی طرح آنکھیں سلامت ہے، ریڑھ کی ہڈی سلامت ہے، لیکن پاؤں کی ہڈی میں کوئی نقص اور خرابی آ گئی ہے، نتیجے میں یہ صاحب بھی کرسی پر بیٹھے رہیں گے، ویل چیئر کو ان کی ڈھک لے گا لیکن چل نہیں سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک چلنے والے عمل کے لیے ان 3 اعضاء کا بہترین شکل میں ہونا ضروری ہے، انسان سمجھدار بھی ہو، آنکھوں سے دیکھے بھی، پاؤں کی طاقت بھی رہے۔ اسی طرح الیکشن بھی ہمارے ملک میں داخل ہو چکے ہیں، یہ ایسے داخل ہو گئے ہیں کہ اس سے ہم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن سے، سیاست سے مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اس سے دور رہ کر اپنا کام کرتا رہوں گا، میں چلتا رہوں گا۔ کہیں نہ کہیں یہ الیکشن یا تو ہمارے پاؤں کی ہڈی بن کر آئیں گے، یا آنکھوں کی روشنی بن کر آئیں گے، یا ریڑھ کی ہڈی بن کر آئیں گے، وہ خراب ہو جائیں گے تو نہ ہمارے
مکاتب چل سکیں گے، نہ مدارس چل سکیں گے، نہ مساجد کا نظام مضبوطی سے چل سکے گا۔ تو اس لیے اس لحاظ کو اور اس بات کو اس لحاظ سے اچھی طریقے پر سمجھنا ضروری ہے۔ افراد و تفرید کے معاملے کی وجہ سے، اور ظاہری بات ہے جیسا کہ سیاست کے معاملہ جتنی گندگی کے شکار ہو گئے ہیں، ہر سلیم الطبع شخص، سلیم الفطرت شخص ان چیزوں میں پڑنا اور اپنے آپ کو گندگی میں ڈالنا گوارا نہیں کرتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے جزو لا ينفک بن چکے ہیں۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سیاست میں دخل انداز ہونا ہی پڑے گا، یا چاہے تو نمائندہ بن کر داخل ہوں گے، یا ووٹ دے کر ہی کم از کم آخری درجے میں شامل ہوں گے، یا کسی کی نمائندگی کو مؤثر بنانے کے لیے اقدامات کریں گے، یا کسی کے بارے میں تشہیر کریں گے، کسی کو ووٹ دلانے کی دوسروں کو ترغیب دیں گے۔ کسی نہ کسی طرح ہم اپنا کچھ نہ کچھ حصہ، کچھ نہ کچھ شیئر اس الیکشن میں ضرور ڈالیں گے۔ اس کے لیے بنیادی سوچ کا تبدیل ہونا ضروری ہے، اور اسی کے بارے میں 2-3 منٹ کی گفتگو آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اب الیکشن اور سیاست دونوں کو آپ الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک طرز تھا اسلامی طرز حکومت، جس میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے اور اس سے پہلے آقائے نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کر کے دکھائی، اور وہ سیاست کی بنیاد یہی تھی کہ غریبوں کا فائدہ ہو، بیت المال قائم کیا جائے، مستحقوں تک پہنچا، غریب لوگ ہی جمع کریں، حکومت جمع کرے گی مالداروں سے، غریبوں تک خود لے جا کر دے گی۔ زکوٰۃ کا سسٹم تھا، وصول کرنے کے لیے لوگ جایا کرتے تھے، بہترین مال اور ادنا مال سے درمیان کا مال وصول کیا جاتا تھا، غریبوں تک خود پہنچایا جاتا تھا۔ پھر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین میں سے جو خلفائے راشدین تھے، انہوں نے بہترین طریقے پر طرز حکومت کی۔ خلفائے راشدین کی تاریخ میں جو ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غریبوں کے گھر میں جا کر خود کھانا بنایا ہے، ان کے لیے دھوپ میں نکل کر ساری مشقتیں برداشت کی ہیں، وہ اسلامی سیاست کا ایک پہلو ہے، جس کی بنیاد یہی ہے کہ ملک میں کوئی پریشان نہ رہے، ملک میں کسی کو کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو۔ اگر ملک کے کسی بھی حدود میں اگر کوئی آدمی پریشان ہے تو اسلامی سیاست یہ کہتی ہے کہ حکمران کے سر میں درد رہے جب تک کہ اس پریشان حال کی پریشانی دور نہ ہو۔ اب اسلامی سیاست اسلامی ممالک نہ رہے تو دوسری جو سیاست وجود میں آ گئی ہے، جس کو جمہوری طرز حکومت کہا جاتا ہے، جس میں ایک عرصہ طے کر کے 4 سال 5 سال ملک میں رہنے والوں کو ایک موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو منتخب کریں، چنیں جو آئندہ 5 سال تک آپ کا حکم چلائیں گے۔ اب سیاست کسے کہتے ہیں؟ مختلف لوگوں نے اس کی الگ الگ تعریف کی ہے۔ سیاست کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ نظریہ یا پھر وہ سوچ جس سے کچھ لوگ ملک کو چلانا چاہتے ہیں۔ اب بڑے بڑے ممالک میں جیسے UK ہے اور US وغیرہ ہے، وہاں پہ صرف بنیادی طور پر 2 ہی پارٹیاں ہیں۔ ایک پارٹی وہ ہے جو مالداروں کو مالدار بنانا چاہتی ہے، اور دوسری پارٹی نے مزدوروں کے حقوق میں آواز بلند کی۔ اس کو آپ دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک پارٹی مالداروں کی ہے یا پھر ایک پارٹی غریبوں کی ہے۔ یہ جو 2 پارٹی کا نظریہ تھا ہندوستان میں باقی نہ رہا، کئی پارٹیاں وجود میں آئیں، کچھ مرکزی ہیں، کچھ ریاستوں کی حد تک کام کرتی ہیں۔ ہر پارٹی کا ایک منشور ہوتا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے۔ ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ میرے نظریے کے مطابق میری ریاست یا میرا ملک آئندہ 5 سال تک یا آئندہ جب کبھی تک میں رہوں، یہ ملک میرے ہاتھ میں رہے، یہ ریاست میرے ہاتھ میں رہے۔ جب ان کو ریاست ملتی ہے، جب ان کو ملک ملتا ہے، تو وہ اپنے نظریے کے مطابق وہ ملک چلاتے ہیں، ریاست چلاتے ہیں۔ اب اسی ملک چلانے اور ریاست چلانے کو اس زبان میں سیاست کہا جاتا ہے۔ وہ اب باہر والوں سے کیسے روابط رکھیں گے؟ اب تلنگانہ ہے، تلنگانہ کے اطراف میں جتنے ریاستوں کے بارڈر لگتے ہیں، مہاراشٹر ہو گیا، کرناٹک ہو گیا، ابھی دوسری ریاستیں لگتی ہیں، تو ریاست تلنگانہ کی جو حکومت ہوگی وہ پہلے تو یہ ذہن میں رکھے گی کہ دوسری ریاستوں کے ساتھ میرے کیسے معاملات رہیں گے۔ مجھے وہاں پر پانی بھیجنا ہو تو میں ان سے کتنے پیسے لے کر پانی بھیجوں گا، اور مجھے وہاں سے کچھ چیزیں اپنی ریاست میں منگانی ہوں تو میں کتنا ٹیکس دوں گا، کتنا مرکز پہ بوجھ ڈالوں گا، اور کتنی چیزیں میں مفت میں حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ کسی کے ہاتھ میں پورا ملک آ جائے تو ملک چلانے کا ان کا ایک نظریہ ہوتا ہے۔ اس نظریے کے تحت میں یا تو وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک مذہب فروغ پائے، یا پھر اسی طرح بین الاقوامی معاملات کیسے رہیں گے، کس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے، کس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں۔ جب ہمارے ملک میں کانگریسی حکومت تھی، ان کا نظریہ، ان کی سوچ ظاہراً الگ تھی۔ اب BJP کی حکومت ہے تو ان کا ملک چلانے کا نظریہ، ملک چلانے کی سوچ اور ان کا منشور الگ ہے۔ اسی کو عام زبان میں سیاست کہا جاتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کیسے رہنا چاہتے ہیں۔ اب سیاست کے لیے الیکشن ضروری ہے، جمہوری ملک ہے۔ اب جمہوری ملک کے لیے ہر 4 سال 5 سال میں ایک مرتبہ الیکشن منعقد کیے جاتے ہیں، ریاستوں کے الگ الیکشن ہوتے ہیں، اور اسی طرح مرکز کے الگ الیکشن منعقد کیے جاتے ہیں۔ سب سے نچلی سطح پر جو شہری علاقوں میں الیکشنز ہوتے ہیں وہ کارپوریشن کے ہیں۔ کارپوریٹر سلیکٹ ہوتا ہے، وہ محلے کی 1500 2000 آبادی 2500 آبادی، ہر ریاست کے ہر شہر کے الگ الگ قوانین ہیں، اس اعتبار سے ایک آبادی منتخب کر کے ایک محلہ بنا دیا جاتا ہے، وارڈ بنا دیا جاتا ہے، اس وارڈ کا نمبر دیا جاتا ہے۔ کریم نگر میں 60 وارڈ ہیں،
پہلے یہ تعداد میں کم تھے، بعد میں آبادی بڑھتی گئی تو اطراف کے علاقوں کو شہر میں ضم کر دیا گیا، اسی طرح آبادی بڑھتی چلی گئی۔ اب اپنے اپنے شہروں کے بارے میں، اپنے اپنے اضلاع کے بارے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر ساری تفصیلات موجود رہتی ہیں۔ پہلے آپ کے پاس کتنے وارڈ تھے، اب کتنے وارڈ ہیں، اور اس وارڈ پر آبادی کو تقسیم کر دیا گیا۔ ایک وارڈ میں کم سے کم 1500 سے 2000 2500 آبادی ہوتی ہے، اور اس میں 2500 لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے پولنگ بوتھ بنائے جاتے ہیں۔ 2 پولنگ بوتھ کسی میں ہوتے ہیں، کسی میں 3 پولنگ بوتھ ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے پھر الیکشن کا سارا نظام شروع ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ کارپوریشن کے الیکشنز ہوتے ہیں، کارپوریٹر لوگ منعقد کرتے ہیں۔ اب ان کا کام یہ ہے کہ محلے میں میٹھے پانی کی کمی ہو رہی ہے، سڑک خراب ہو گئی ہے، گندا پانی جمع ہو رہا ہے۔ کارپوریٹر کا کام یہ ہے کہ میونسپل میں کارپوریٹر کا کام یہ ہے کہ وہ ان سارے مسائل کو اپنے متعلقہ دفتر یعنی میونسپل میں لے جا کر مسلمانوں کی نمائندگی کرے۔ یہ ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، پبلک ریپریزنٹیٹیو بھی اسے کہا جاتا ہے، کارپوریٹر بھی ہے۔ میری گلی میں میرے مکان کے سامنے کچھ مسئلہ ہے، میں آسانی کے لیے اب میونسپل کمشنر کے پاس جانا سب کے لیے مشکل ہے، اور میونسپل ڈپارٹمنٹ میں جا کر اپنی شکایت درج کرانا سب کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے، تو آسانی کے لیے ایک ریپریزنٹیٹیو طے کیا جاتا ہے جس کو وارڈ ممبر بھی کہتے ہیں، کارپوریٹر بھی کہتے ہیں۔ صرف بنیادی باتیں میرے اور آپ کے تعلقات کی خلیج کو کم کرنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اب جب یہ سارا معاملہ حل ہوتا ہے تو بڑے سطح پر الیکشن منعقد کیے جاتے ہیں ایک ضلع پر، جس کو اسمبلی کا الیکشن کہا جاتا ہے۔ جس پارٹی کے اسمبلی کے ممبران زیادہ ہوتے ہیں اس کی پارٹی ریاست میں اپنی حکومت بناتی ہے۔ پھر ایک مرتبہ 5 سال میں جنرل الیکشنز ہوتے ہیں، عام انتخابات، جس میں کئی اضلاع کو ملا کر ایک ایم پی کا علاقہ بنایا جاتا ہے، اور پارلیمنٹ کانسٹیٹیونسی جس کو کہا جاتا ہے۔ کئی اضلاع ملتے ہیں، یا پھر یہ کہیے کہ آپ 7 ایم ایل اے کو مل کر 8 ایم ایل ایز کو ملا کر ایک ایم پی اس پر بتایا جاتا ہے۔ اب ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اپنے شہر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اب ان کا کام سڑکیں بنانا، میٹھے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانا، آپ کی گلی میں جمع ہونے والے گندے پانی کو صاف کرنا، یہ ایم پی کا کام نہیں۔ ایم پی کا کام یہ ہے کہ آپ کے 4-5 ضلعوں میں یا 8-10 ضلعوں میں یونیورسٹی وہاں پر نہیں ہے، یا کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے، یا پھر لاء کا کالج نہیں ہے۔ آپ نمائندگی کریں گے ایم پی سے اس بات کو اٹھانے کے لیے کہ مرکز میں آپ ہمارے علاقے کی آواز اٹھائیں اور بتائیں کہ ہمارے علاقے میں ایک عدد میڈیکل کالج کی ضرورت ہے، یا ایک عدد یونیورسٹی کی ضرورت ہے۔ یونیورسٹی پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر بنائی نہیں جا سکتی۔ یونیورسٹی بنتی ہے تو آئندہ 5-10 سال میں اس کے کئی کالجز وجود میں آتے ہیں، اور ایک یونیورسٹی آتی ہے تو علم کے پہنچنے کے راستے بڑے آسان ہوتے ہیں، اور لوگ علم سے، جو علم کے طلبگار ہوتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ یونیورسٹی کے مختلف شعبوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ کام ہوتا ہے ایم پی سے۔ ایم پی اپنی درخواست رکھتا ہے پارلیمنٹ کے سیشن میں کہ میں اپنے ضلع میں یونیورسٹی قائم کرنا چاہتا ہوں، پھر بل پاس ہوتا ہے، بجٹ دیکھا جاتا ہے، اطراف کے اضلاع دیکھے جاتے ہیں کہیں پر یونیورسٹی ہے یا نہیں۔ جب طے ہو گیا کہ بھئی یہاں پر یونیورسٹی کی ضرورت ہے تو بجٹ طے کیا جاتا ہے، پھر ایم پی اپنی مرضی سے یونیورسٹی کا نام طے کرتا ہے۔ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھر 1-2 پارلیمنٹ کے سیشن گزرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پارلیمنٹ میں بل منظور ہو جائے، چاہے 5 سال کے بعد پارٹی بدل جائے، لیکن اس بل کی منظوری کی وجہ سے یونیورسٹی کے راستے آسان ہوتے رہتے ہیں۔ پھر بڑا سا علاقہ شہر کے اطراف میں لیا جاتا ہے، یونیورسٹی بنائی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ایم پی کے الیکشن سے، کہ ایم پی آپ نے منتخب کیسے کیا ہے، جو آپ کے ضلع میں یا آپ کے علاقوں میں آئندہ علم کے راستے کھولنے کے اسباب اختیار کر سکتا ہے۔ اسمبلی کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، کارپوریشن کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ تو الیکشن اور سیاست جس میں ہم اوڑ دیتے ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک، سرپنچ کے جیسے الیکشن سے، اس میں سارا نظام یہ سیاست سے، اور سیاست کا سارا نظام الیکشن سے جڑا ہوا ہے۔ الیکشن کو موجودہ ملک میں جمہوری ممالک کی سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور موجودہ جمہوری ممالک کی سیاست کو الیکشن سے الگ بالکل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب اس الیکشنز کیسے ہوں؟ ملک میں کسی بھی کام کے لیے الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنائے گئے ہیں۔ الیکشنز کی شفافیت کو باقی رکھنے کے لیے اور الیکشنز کو صحیح طریقے پر منعقد کرانے کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا بنایا گیا، ECI۔ اس ECI کے بارے میں اچھی طریقے سے معلومات حاصل کرنا، شروع سے لے کر آخر تک پڑھنا، اس کے کیا حقوق ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن کے بارے میں پڑھ کر آپ اپنے علاقے میں ہونے والے الیکشن کی شفافیت کو باقی رکھنے کے کئی اقدامات کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا ملک کے ان ڈپارٹمنٹس میں آتا ہے جو کسی حکومت کے تحت کام نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک کا عدلیہ ہے، یہ آزاد کام کرتا ہے، یہ دستور کے تحت میں قائم ہوا ہے، کسی پارٹی کا اس پر اثر انداز، کوئی پارٹی اس پر اپنا اثر نہیں ڈال سکتی، ایسا
کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور بہت حد تک ہمارے ملک میں ویسا ہوا بھی ہے۔ بعد میں لوگوں نے ساز باز کی ہے اور الگ الگ قسم کی باتیں جو ہمیں سننے کو اور پڑھنے کو ملتی ہیں، اور حقیقت بھی بہت ہے وہ ہو سکتی ہیں، لیکن جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور جیسا کہ قانون بنا ہوا ہے کہ یہ عدلیہ ہے، اور اسی طرح ملک میں ناظر حسابات نام کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، جیسے کہ سی اے ہوتے ہیں تو سی اے مرکزی سطح پر ہوتے ہیں، وہ سارے ملک کی آمدنی، بجٹ اور اخراجات وغیرہ کا حساب لگاتے ہیں۔ اسی طرح ایک ڈپارٹمنٹ ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا، ان کا کام یہی ہے کہ جہاں کہیں الیکشن ہو وہ شفاف قسم کے ہوں۔ اب انہوں نے اپنے رسول بنائے اور ضابطے بنائے، کتنی عمر کا آدمی ووٹ دے سکتا ہے، اور پھر الیکشن کمیشن ووٹ پولنگ بوتھ کیسے قائم کرے گا، لسٹ کیسے بنائی جائے گی، یہ سارے کام ان کے ہیں۔ اسی طرح ان کے کچھ حقوق بھی ہیں، ان کے کچھ اختیارات بھی ہیں۔ اگر آپ نے کسی الیکشن میں ہونے والی دھاندلی کو ثبوتوں کے ساتھ لے جا کر ای سی آئی کو بتا دیا اور یہ کہا کہ فلاں جگہ پہ الیکشن ہوئے تھے، لیکن وہاں پر اس قسم کی معاملات سامنے آئے ہیں کہ لوگوں نے بعض مرتبہ ڈبل ووٹ دیا ہے، وہاں پر آبادی 4000 کی ہے لیکن جیتنے والے کو 2500 ملتے ہیں، ہارنے والے 2-3 امیدوار تھے ان کو بھی 2500 کے ووٹ مل گئے ہیں، آبادی پوری ووٹ دینے والی 4000 ہے، اور ووٹ کو جو گنا گیا تو سب مل کر 5000 ہو رہے ہیں۔ یہ ایسا بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے ای سی آئی مجبور ہو کر دوبارہ الیکشن کرواتا ہے، اور کئی علاقوں میں ایسا ہوتا بھی ہے۔ آپ مختلف الیکشن کے موقع پر رپورٹس آپ پڑھتے رہیں گے انٹرنیٹ پر تو آپ کو ایسی خبریں ملتی رہیں گی کہ ای سی آئی نے بعض علاقوں میں دوبارہ الیکشن کروایا، وہاں پر ایسی چیزیں پکڑی گئیں اور مجبور ہو کر ان کو دوبارہ الیکشن کروانا پڑا۔ تو ای سی آئی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، الیکشن کمیشن آف انڈیا کے بارے میں پڑھنا، چاہے آپ 5 سال میں 1 مرتبہ پڑھیں، لیکن ان کے حقوق کو پڑھیں، اختیارات کو پڑھیں، ای سی آئی کیا کر سکتا ہے۔ ہمارا رابطہ ای سی آئی سے صرف ووٹر آئی ڈی بنانے کی حد تک ہی رہ گیا ہے۔ ہم ای سی آئی سے زندگی میں 1 مرتبہ ملتے ہیں، 2 مرتبہ ملتے ہیں۔ پہلی مرتبہ ہم ملتے ہیں اس وقت جب ہمیں ووٹر کارڈ بنانا ہوتا ہے، وہ ہمارا پہلا رابطہ ہوتا ہے ای سی آئی سے، وہ بھی ڈائریکٹ بھی نہیں ہوتا، درمیان میں کسی کو اپنی فوٹو دیتے ہیں، تفصیلات بتاتے ہیں، کارڈ بن کر ہمارے گھر پر آ جاتا ہے۔ دوسری مرتبہ رابطہ ہوتا ہے جب کارڈ پرانا ہو گیا ہے تو نیا بنانے کے لیے جاتے ہیں، کام وہی ہے لیکن دوسری مرتبہ جاتے ہیں۔ ای سی آئی کے بارے میں اور زیادہ پڑھنا اور زیادہ معلومات حاصل کرنا۔ ایک واقعہ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، 2022 میں جھارکھنڈ کے چیف منسٹر تھے ہیمنت سورین نام کے، تو ابھی بھی وہ وہیں کے چیف منسٹر ہیں۔ ان کے خلاف ای سی آئی کے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی مخالف پارٹی نے ای سی آئی کو درخواست دے دی کہ ایک جو چیف منسٹر ہوتا ہے وہ کسی اور عہدے پر باقی نہیں رہ سکتا، یعنی کسی اور نفع بخش عہدے پر باقی نہیں رہ سکتا، یہ قانوناً کسی چیف منسٹر کے لیے یا کسی ایم ایل اے کے لیے، ایم پی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن وہاں کے جو چیف منسٹر تھے وہ چیف منسٹر رہتے ہوئے انہوں نے اپنے نام پر پہاڑ کاٹنے کا، جو پہاڑ کاٹ کر پتھر بنائے جاتے ہیں، سٹونز نکالے جاتے ہیں، اس کا لائسنس بھی انہوں نے اپنے نام پر لے رکھا تھا۔ چیف منسٹر کے لیے، کسی ایم ایل اے ایم پی کے لیے اپنے نام پر ایسا لائسنس نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ایسا لائسنس کوئی نکال لے اور ای سی آئی کو پتہ چل جائے تو ای سی آئی وہاں کے گورنر کو یا صدر جمہوریہ کو مل کر اس چیف منسٹر کو بھی معطل کروانے کی درخواست دے سکتا ہے۔ تو ہیمنت سورین کے خلاف 2022 میں ان کی مخالف پارٹی نے یہی درخواست دی، اور درخواست کو انہوں نے قبول بھی کیا اور گورنر کو لے جا کر اپنی درخواست بھی دی کہ چیف منسٹر اب چیف منسٹر بننے کے قابل نہیں رہا۔ حالانکہ اس نے محنت بھی کی، ووٹ بھی حاصل کیے، پارٹی کا صدر بھی ہے اور پارٹی نے منتخب بھی کیا، چیف منسٹر بھی بنا دیا، لیکن مخالف پارٹی نے ای سی آئی کو استعمال کیا تو درخواست گورنر تک پہنچ گئی، لیکن بعد میں وہ معطل نہیں ہوئے۔ ظاہری بات ہے اب چیف منسٹر ہے، وہ بھی معطل ہوتا رہے گا تو باقی کہاں رہے گا، لیکن اختیارات ہیں، ہم درخواست دے سکتے ہیں، بات آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور وہ چیف منسٹر تھے تو وہ بچ گئے، انہوں نے کچھ اختیارات استعمال کر لیے، لیکن ہر ایک کے لیے اس طرح کی بات صحیح نہیں ہو سکتی ہے، آسان نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم کوشش کریں گے، اس بارے میں اپنی معلومات اچھی طرح کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ اس سے ہم اٹھا بھی سکتے ہیں۔ امیدواروں کی قابلیت ہے، امیدوار کتنے مالدار ہیں، اور الیکشن کے موقع پر ماڈل آف کنڈکٹ تیار کیا جاتا ہے، جلوس نہیں نکال سکتے، تقریریں نہیں کر سکتے، سوشل میڈیا بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یہ سارے ضابطے اور ساری پابندیاں الیکشن کمیشن بناتا ہے۔ اس کے علاوہ نفرت انگیز جو تقاریر ہوتی ہیں، وہ تقاریر بھی الیکشن کمیشن آف انڈیا کے قانون کے تحت منع ہیں، ہوتی رہتی ہیں لیکن شکایت نہیں کی جاتی۔ شکایت کریں گے کچھ مل کر، کچھ نہ کچھ تو پریشر بنے گا ہی اور اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور نظر آئے گا۔ تالی ماری جائے گی، آواز تو ضرور آئے گی، چاہے آہستہ آئے لیکن 1-2 کو تو سنائی دے گی ہی، اور اس کا فائدہ آئندہ چل کر ضرور ہوگا۔ بوگس ووٹ کے ذریعے کچھ لوگ جیت جاتے ہیں۔ بوگس ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ دینے والا ملک میں موجود نہیں ہے، یا ووٹ دینے والا دنیا ہی میں موجود نہیں ہے، ووٹر آئی ڈی باقی ہے،
پارٹی کے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر الیکشن میں ہر علاقے میں ایسے ووٹ کو تلاش کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تیار کر کے ووٹ دینے کے لیے بھجواتے بھی ہیں. اس پر بہت سارے لطیفے بھی الیکشن کے موقع پر لوگ سنتے ہیں, سوشل میڈیا پر بھیجتے بھی ہیں. لیکن معاملہ یہی ہے کہ بوگس ووٹ کا کوئی تعاقب نہیں کرتا. ہمارے پاس زندہ لوگ ووٹ دے کر کسی کو جتا نہیں سکتے, لیکن جیتنے والا مردہ لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے جیت جاتا ہے. ہم لوگ گفتگو کے ذریعے خاموش بیٹھ جاتے ہیں, میں بھی انہی میں شامل ہوں. لیکن ECI کے قانون کو پڑھ کر آپ بوگس ووٹ کو ختم کرانے کی مکمل کوشش کر سکتے ہیں. اور اس کا آگے فائدہ کیا ہوگا, یہ جو سلائیڈز ہیں پریزنٹیشن, اس میں آپ کے سامنے بات آ جائے گی. اسی طرح انتخابی سیاست میں بالواسطہ بھی شرکت آپ کر سکتے ہیں, بلا واسطہ بھی کر سکتے ہیں. بلا واسطہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نمائندہ اور امیدوار بن کر کھڑے ہو جائیں, چاہے آپ کارپوریٹر کے الیکشن میں کھڑے ہوں, MLA کے الیکشن کھڑے ہوں, MP کے الیکشن کے کھڑے ہوں, آپ کو اس کی مکمل اجازت ہے. آپ آزاد امیدوار بھی ڈائریکٹ پارلیمنٹ کے الیکشن لڑنے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. قانون نے اس کو آپ مکمل اجازت دی ہے. لیکن جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے وہ بات کی بات ہے. قانون آپ کو اجازت دیتا ہے برابر. آپ کو کسی پارٹی میں شمولیت کی ضرورت نہیں ہے, آپ آزاد امیدوار کی حیثیت سے بھی MP کا الیکشن لڑ سکتے ہیں. اب بالواسطہ جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ آئندہ جو سلائیڈز ہیں اس میں بتائے جائیں گے. مسلمانوں کو دستور کی روح سے جو حقوق ملتے ہیں, رائے دینے کا حق ہے, رائے عامہ کی تشکیل کا حق ہے. رائے دینے کا حق کا مطلب یہ ہے کہ میں جا کر خود اپنا ووٹ دے کر آؤں. رائے عامہ کی تشکیل کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا ووٹ دیتے ہوئے دوسروں کو کسی ایک امیدوار کو ووٹ دلانے کے لیے راضی کر سکتا ہوں. دیکھیں دونوں میں فرق ہے. ماڈل آف کنڈکٹ جاری ہوتا ہے, الیکشن مثال کے طور پر 25 مئی کو رکھا گیا ہے, تو 10 دن پہلے یا 8 دن پہلے الیکشن کمیشن تقریریں بند کروا دیتا ہے. یہ کہتا ہے کہ 25 کو ووٹنگ کا دن ہے تو 10 دن پہلے سارے کام بند ہونے چاہیے, 5 دن پہلے بند ہونے چاہیے. تو 20 تاریخ تک سارے امیدواروں کی تقریریں بند ہو گئیں. امیدوار تقریر نہیں کر سکتا ہے, لیکن جو امیدوار نہیں ہیں, جیسے میں ہوں اور آپ ہیں, اور میں امیدوار نہیں ہوں, الیکشن نہیں لڑ رہا, لیکن میں رائے عامہ کو تشکیل ضرور دے سکتا ہوں. میں الیکشن سے پہلے تک لوگوں کا ذہن بنا سکتا ہوں, لوگوں سے ملاقات کر سکتا ہوں, کسی ایک امیدوار کے بارے میں ان کی ذہن سازی کر سکتا ہوں. اسی طرح سیاسی تنظیم بنانے کا حق ہے, حکومت میں شرکت کا حق, یہ سارے حقوق ہیں جو دستور کی روح سے مسلمانوں کو دیے گئے ہیں. انتخابات کی موجودہ صورتحال کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ایک رپورٹ ہے جو CMS کے نام سے ایک ادارہ چلتا ہے, سینٹر فار میڈیا اسٹڈیز. بہت بہترین ادارہ ہے اور ہم میں سے بہت سارے حضرات انگریزی جانتے ہی ہیں. وہ گوگل پر بھی اگر CMS لکھ کر سرچ کریں گے, سینٹر فار میڈیا اسٹڈیز, آپ کو بہت ساری معلوماتی چیزیں آ جائیں گی. ان کا خود کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم غیر منافع بخش کام کر رہے ہیں, یعنی ہمیں کسی سے پیسہ نہیں چاہیے, لیکن ہم ان کام کرنے والوں کو مواد دینا چاہتے ہیں جو ملک میں رہنے والی آبادی کے لیے بہتر فیصلے کر رہے ہیں. اب ان کے الفاظ دیکھیے جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر خود اپنے تعارف کے لکھ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے پیسہ نہیں چاہیے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں رہنے والے جو دوسرے شہریوں کے لیے کچھ مناسب اور فائدے کا کام کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو معلومات جمع کر کے دیں گے. ہم بس ہمارا یہی کام ہے. آپ کوئی پالیسی بنانا چاہتے ہیں, آپ کوئی نظریہ ملک میں شامل کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ کو اعداد و شمار کی ضرورت ہے, رپورٹس کی ضرورت ہے, آپ ہمارے پاس آ جائیے, آپ کو ہمارے پاس سے سارا ڈیٹا مل جائے گا. تو اس سینٹر فار میڈیا اسٹڈیز نے 2019 کے جو الیکشنز ہوئے تھے, اس الیکشنز کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں الگ الگ سیاسی پارٹیوں نے 2019 کے عام انتخابات میں کتنا پیسہ خرچ کیا. کہ ہمارے موٹے ذہن سے ہم سوچیں گے, میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ 8-10 کروڑ شاید ملک میں خرچ ہوئے ہوں گے 2019 کے الیکشن میں, رشوت کے لیے اور لوگوں کو شراب دینے کے لیے, زیورات وغیرہ بھی دیتے ہیں الگ الگ ریاستوں میں. تو سینٹر فار میڈیا اسٹڈیز ہے جو محتاط اندازہ لگایا. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم محتاط اندازہ لگا رہے ہیں, کوئی مبالغہ والا معاملہ نہیں کر رہے ہیں. بہت احتیاط کے ساتھ ہم نے اعداد و شمار جمع کیے تو ہمیں پتہ چلا کہ 2019 میں پوری سیاسی پارٹیوں نے ملک ہندوستان میں الیکشن میں ووٹرز کو خریدنے کے لیے جو پیسہ خرچ کیا ہے وہ 60,000 کروڑ ہے. 60,000 کروڑ ہے, 6 کروڑ کی بات بھی نہیں ہے اور 60 کروڑ کی بات بھی نہیں ہے, 600 کروڑ کی بات بھی نہیں ہے, یہ 6,000 کروڑ کی بات بھی نہیں ہے, یہ 60,000 کروڑ کی بات ہے. یہ نقدی کی شکل میں تقسیم ہوئے ہیں, زیورات کی شکل میں تقسیم ہوئے ہیں, شراب کی شکل میں تقسیم ہوئے ہیں, اور اسی طرح دوسرے جو نشے والی چیزیں ہوتی ہیں اس کی شکل میں تقسیم ہوئے ہیں. سینٹر فار میڈیا اسٹڈیز نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو نہیں گنا ہے جس میں ایک امیدوار نے کسی کو بلا کر کہا کہ دیکھو اگر تم مجھے 50 ووٹ دلا دو گے اس الیکشن میں, تمہاری طرف سے مجھے 50 ووٹ اگر مل جائیں تو میں فلاں جو ٹینڈر نکلنے والا ہے گورنمنٹ کا جس میں بہت زیادہ پیسہ تم بنا سکتے ہو, جو
کام نکلنے والا ہے وہ کام میں تمہیں دلا دوں گا، اس میں تم آسانی سے 10 کروڑ بنا سکتے ہو۔ اس قسم کے وعدے بھی سیاسی لیڈران الیکشن کے موقع پر کچھ لوگوں سے کرتے ہیں، جن کو پیسوں کی ضرورت نہیں، جن کو کام کی ضرورت ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ فلاں حکومت کا کام مجھے مل جائے۔ تو اس قسم کے وعدوں کے اوپر آنے والا پیسہ انہوں نے شمار نہیں کیا ہے، انہوں نے صرف جو نقد تقسیم ہوا، نشے کی شکل میں جو تقسیم ہوا، زیورات کی شکل میں جو تقسیم ہوا، اسی کے انہوں نے شمار کیا، اور یہ وہ اعداد و شمار ہیں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا، اب آئندہ الیکشن آئیں گے ہماری ریاست تلنگانہ میں بھی، اور 24 میں الیکشنز ہوں گے، عام انتخابات۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا روزانہ شام میں، ECI روزانہ شام کے موقع پر ایک رپورٹ جاری کرتا ہے الیکشن کے موقع پر کہ آج ملک کے مختلف علاقوں میں کتنی شراب پکڑی گئی، کتنے نقد روپے پکڑے گئے، کتنے زیور پکڑے گئے، کتنے سونے چاندی سے بنی ہوئی چیزیں پکڑی گئی، روزانہ کی رپورٹ۔ آپ 2019 کے الیکشن کی رپورٹ آپ ECI کی ویب سائٹ پر جا کر روزانہ کی ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ساری انہوں نے جمع کی کہ روزانہ اتنے ہزار کروڑ پکڑے جاتے رہے، تو وہ جمع ہوئے پورے الیکشن میں 60,000 کروڑ، جس میں سے BJP نے تقریباً 270 ملین یعنی 27,000 روپے، 27,000 کروڑ روپے صرف BJP نے تقسیم کیے ہیں، اور اس کے علاوہ تو دوسری پارٹیوں نے تقسیم کی ہیں، اس کا الگ ہے۔ ان پیسوں کے تقسیم کرنے سے ہوا کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، حد سے زیادہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدارس کی برکت سے قناعت دی ہے، ورنہ ہم بھی بے روزگاری کے قریب پہنچ کر رک جاتے ہیں۔ یہ جو BPL بنایا جاتا ہے، بلو پاورٹی لائن، کہ یہاں سے نیچے رہنے والے یہ غریب شمار ہوں گے، یعنی ان کے پاس اپنی زندگی کی ضروری چیزیں کمانے اور اختیار کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں۔ جو BPL کی لائن کے نیچے بہت زیادہ مساجد مدارس والے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قناعت کی صفت دی، جس کی وجہ سے شکایت زبان پر نہیں رہتی ہے، ورنہ دیکھا جائے تو ملک کی آبادی کا بڑا حصہ یہ BPL کے نیچے یعنی بلو پاورٹی لائن کے نیچے زندگی گزارتا ہے۔ جب ایک قوم کے پاس زندگی گزارنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، ان کو اگر 5 سال میں ایک مرتبہ 10 ووٹوں کے بدلے میں 10,000 روپے مل رہے ہیں تو کون بکنے کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کہ ووٹ بک رہے ہیں، ووٹر بک رہے ہیں۔ ووٹر بکتا اس لیے ہے کہ 5 سال غربت میں رہتا ہے، 5 سال میں ایک مرتبہ اس کو یہ دکھتا ہے کہ جس کو میں نے 5 سال پہلے ووٹ دیا تھا اس نے میرا کچھ کام نہیں کیا، لیکن 5 سال کے بعد مجھے 10,000 روپے دینے کے لیے آ رہا ہے، کم سے کم میں 10,000 روپے تو اس سے لے لوں، یہ بھی نہ لوں گا تو مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سوچ کر غریب آبادی ہے، نوجوان بھی ہیں، اور یہ سارے کے سارے لوگ اپنا ووٹ بیچتے ہیں۔ 60,000 کروڑ روپے اپنی حیثیت کے مطابق الفاظ نہیں کر رہے ہیں، پیپر کے حساب سے تو الفاظ نہیں کر رہے ہیں، تو 60,000 کروڑ روپے خرچ ہوں گے تو ظاہری بات ہے لوگ بکنے کے لیے تیار ہو ہی جائیں گے۔ اب اس کو سامنے رکھ کر اندازہ کیجئے کہ الیکشن کے موقع پر لوگوں کا ذہن تبدیل کرنے کے لیے کتنی زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ آپ کسی کو جا کر یہ کہیں کہ بھئی آپ اس کو ووٹ مت ڈالیے، اس میں ملک کا بھی نقصان ہے، آپ کا بھی نقصان ہے، میرا بھی نقصان ہے۔ وہ آدمی نہ مذہب دیکھے گا، نہ مسلک دیکھے گا، نہ ہرا رنگ دیکھتا ہے، نہ لال رنگ دیکھتا ہے، اس کو 10,000 روپے دکھتے ہیں۔ اور ہم جو کہتے ہیں کہ آپ اس کو ووٹ مت ڈالو، اس کو ووٹ ڈالو، اس کے بدلے میں ہمیں اس کو دینے کے لیے 1,000 روپے بھی نہیں ہے، اور ہم دینا بھی نہیں چاہتے، ہم کسی کو ووٹ خریدنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن کتنی زیادہ محنت طلب بات ہے، ایک آدمی کو 10,000 روپے سے ہٹانا بھی ہے، اس کو ملک کا نقصان بھی سمجھانا ہے، ملک کو فائدہ دینے والی پارٹی کو ووٹ دینے پر اس کو تیار کروانا ہے، اور آخر تک اس کے ساتھ رہنا ہے کہ وہ اسی پارٹی کو ووٹ ڈالے جس کے ساتھ ملک کا مفاد وابستہ ہے۔ تو اس مضمون اور مقالے میں جو 60,000 کروڑ والی بات اور رپورٹ کی کچھ تفصیلات ہیں وہ اسی لیے ذکر کی گئی ہیں تاکہ ہمیں محنت کے میدان کا اندازہ ملے۔ صرف گفتگو سے، صرف تقریروں سے یہ کچھ بدلنے والی بات نہیں ہے۔ لفافوں میں بھی پیسے آ جاتے ہیں، بہت سارے گھروں میں جو شہری آبادی ہے، جو اچھے پیسے والے سمجھے جاتے ہیں، وہ سامنے سے پیسہ لانا پسند نہیں کرتے کچھ لیڈروں سے، اور لیڈروں کو بھی پتہ ہے کہ ان کو سامنے سے ہم 500 کے نوٹ 2 نوٹ دے کر یا 500 کے 4 نوٹ دے کر نہیں خرید سکتے۔ تو ایسے بعض گھروں کے بارے میں یقینی ذرائع سے بات ملی کہ الیکشن کی رات یعنی کل ووٹ دینا ہے تو آج رات میں لفافے میں پیسے آ جاتے ہیں، اس میں کئی 500 کے نوٹ ہوتے ہیں۔ بھیجنے والا کون ہے یہ لینے والوں کو پتہ ہے، اور دینے والوں کو پتہ ہے کہ پیسے پہنچ گئے ہیں۔ لفافے پر نہ کوئی پارٹی کا نشان ہے، نہ کسی امیدوار کا نام ہے، بس وہ اشاروں میں گفتگو ہوئی تھی، نہ سامنے دیا جاتا ہے نہ سامنے لیا جاتا ہے، رات میں لوگوں کے ذہن تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کون ملک کے بارے میں سوچنے والا ہے اور کون ملک کے مفاد کے بارے میں ان ہزار روپوں کو چھوڑے گا۔ رات میں نیتیں بدلتی ہیں اور صبح جا کر پھر الیکشن کا سارا نقشہ بدل جاتا ہے۔ یہ صرف یہ پیسوں کی تقسیم کا معاملہ ہی نہیں ہے، انتخابات کے موقع پر بہت زیادہ بدعنوانیاں ہوتی ہیں۔ ایک استحصال ہوتا ہے، استحصال آپ کو کارپوریٹر الیکشن میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، سرپنچ کے الیکشن میں بھی۔
اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو آپ کی گلی میں 5 سال تک روڈ نہیں آئے گی، آپ چاہے کتنی بھی ایڑیاں لگڑ لیں اور کتنے ہی جا کر لیں، آپ نے جس کی مخالفت کی تھی الیکشن کے موقع پر، اگر اس کو پتہ چل گیا کہ آپ نے مخالفت کی تھی اور آپ نے اس کو ووٹ ڈالنے پر لوگوں کو تیار نہیں کیا تھا، آپ نے اس کی مخالفت کی تھی، آپ 5 سال تک اپنی وہ گندی روڈ کو دیکھتے رہیں گے لیکن روڈ گلی میں نہیں آئے گی۔ یہ استحصال ہے، اور یہ استحصال ہوتا بھی ہے، عام طریقے پر ہے۔ ایم ایل اے اپنی اختیارات میں کرتا ہے، ایم پی اپنے اختیارات میں کرتا ہے، اور اسی طرح جو کارپوریٹرز ہیں اور سرپنچ ہیں اس میں بہت زیادہ، سارے کے سارے تو نہیں لیکن بہت زیادہ ہیں جو اس قسم کے بدلے ان لوگوں سے نکالتے ہیں جو ان لوگوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حالانکہ مخالفت کرنے والوں کے ذہن میں الگ بات ہوتی ہے، ذاتی طور سے دشمنی تو نہیں ہے۔ تو استحصال ہے، اسی طرح ظلم کا معاملہ بھی ہوتا ہے، تشدد کا معاملہ بھی ہے، نفرت انگیز تقاریر بھی ہیں۔ اگر کسی آبادی میں، کسی علاقے میں اگر مسلمان ایک جانب رجحان رکھیں اور غیر مسلموں کو اس کا پتہ چل جائے تو بہت ساری مرتبہ فرقہ وارانہ فسادات بھی وہاں پر ہوتے ہیں۔ میڈیا کا تعصب تو ہے ہی، وہ تو ہم جانتے بھی ہیں، جیسا کہ بتایا گیا 8-10 دن پہلے تقاریر بند کرنے پڑتے ہیں، لیکن میڈیا برابر الیکشن سے پہلے تک وہ اپنی راگنی الاپتا ہی رہتا ہے، الگ الگ قسم کی انٹرویو سے جو شائع وغیرہ ہوتے رہتے ہیں۔ ووٹر لسٹ ہے، یہ بھی الیکشن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور بہت بڑی چیز ہے، اس کو جاننا بھی ضروری ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کو سلائیڈز وغیرہ میں نظر آ جائیں گی۔ تو یہ الیکشنز کے بارے میں وہ بنیادی گفتگو تھی اور الیکشنز کے بارے میں ہونے والی وہ صورتحال تھی جو ہمارے ملک میں پیش آ رہی ہے۔ اب یہاں سے آپ سلائیڈز کے بارے میں، سلائیڈ کے ذریعے سے کچھ باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آدھا گھنٹہ اس کا ہو گیا جو مضمون کی شکل میں میرے سامنے رکھا ہوا ہے، اور آدھا گھنٹہ ان سلائیڈز کا، اور خلاصہ جو ساری بات کا وہ یہی ہے کہ الیکشن میں ہمیں دلچسپی بھی لینا ہے اور کس قسم کے مثبت اور قابل عمل کام کیے جا سکتے ہیں اپنی بساط کی حد تک اور اپنی گنجائش کی حد تک ان کو سمجھنا بھی ہے۔ کچھ صورتحال بھی ہے اور کچھ الگ الگ علاقوں کے احوال بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ جو اس سلائیڈ میں لکھا ہوا ہے کہ دس از ناٹ پالیٹکس، الیکشن کے بارے میں سمجھنا، سوچنا، فکر کرنا یہ سیاست نہیں ہے۔ ہم جیسا کہ فرق بتایا گیا، دونوں میں فرق ہے۔ الیکشن سیاست سے لگا ہوا ہے، سیاست بھی الیکشن سے لگی ہوئی ہے، لیکن الیکشن کے بارے میں فکر کرنا یہ خالص سیاسی کام نہیں ہے۔ ہم کسی پارٹی کے بارے میں اگر یہ بات کر رہے ہیں، ووٹرز میں اضافے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ووٹر لسٹ میں اضافے کی بات کر رہے ہیں، کسی 18 سال کے نوجوان کو ہم اپنا نام ووٹر لسٹ میں شامل کروانے کی ترغیب دے رہے ہیں، تو یہ سیاست نہیں ہے، بلکہ اس کو اس کا حق بتانے کی کوشش ہے۔ تو اٹ از اے فنڈامنٹل رائٹ اینڈ اے ڈیوٹی کاسٹ اپان از بائی دا کانسٹیٹیوشن، یہ ہمارے اوپر دستور سے آنے والا حق ہے جس کو استعمال کرنا ضروری بھی ہے، اور یہ خالص سیاست نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، جس طرح کسی کو آدھار کارڈ بنانے کے لیے تیار کرنا سیاست نہیں کہلاتا، اسی طرح کسی کو ووٹر کارڈ بنانے کے لیے تیار کرنا یہ بھی سیاست نہیں کہلاتا ہے۔ پین کارڈ بنانا سیاست نہیں ہے، آدھار کارڈ بنانا سیاست نہیں ہے، ڈرائیونگ لائسنس بنانا سیاست نہیں ہے، اسی طرح ووٹر آئی ڈی کارڈ بنانا بھی کوئی سیاست میں نہیں آتا، اس کی ترغیب بھی دینا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی لکھی ہوئی کہ ریلیجیس ڈیوٹی بھی ہے، کانسٹیٹیوشن کی طرف سے بھی ذمہ داری ہے اور ریلیجیس ڈیوٹی بھی ہے۔ یہ دوسرا یہ جو سلائیڈ ہے یہ بہت ہی زیادہ ہے، میں نے یہاں پر ریاستوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اتر پردیش ہے، ویسٹ بنگال، آسام، بہار، یہ سارے کے سارے نام نیچے تک لکھے ہوئے ہیں، تمل ناڈو تک، یہاں تک۔ یہاں پر 2 خانے بنے ہوئے ہیں، ایک میں لکھا ہوا ہے مسلم ووٹس اور دوسرے میں لکھا ہوا ہے کہ مسلم ووٹس کین میک اے ڈفرینس۔ پہلے خاکے کا مطلب ہے کہ اتر پردیش میں 33 اسمبلی سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر مسلمان ایک طرف ہو کر ووٹ ڈالیں گے، تو دوسری جو مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں وہ کتنا بھی کر لیں، ان کا لیڈر یا ان کی پارٹی جیت ہی نہیں سکتی۔ 33 اسمبلی کے علاقے اتر پردیش میں ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت بستی ہے۔ یہ اکثریت جس کو ووٹ ڈالے گی وہ اٹھ جائے گا، چاہے بی جے پی کو ڈالے، چاہے بی ایس پی کو ڈالے، چاہے ایس پی کو ڈالے، کسی کو بھی ڈالے۔ اس کے بعد نمبر لکھا ہوا ہے اتر پردیش کے بعد 45 کا۔ 45 کا مطلب یہ ہے کہ 33 اسمبلی کے علاقے تو ایسے ہیں جہاں پر خالص مسلم آبادی بستی ہے، 45 علاقے ایسے ہیں جہاں پر مسلمان اپنے ساتھ دوسری قوموں کو ملا لیں گے، ایس سی ہو گئے، ایس ٹیز ہو گئے، کرسچنس ہو گئے، ان کو اگر ملا کر اپنے ساتھ ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے، ان کو بتائیں گے، تو 45 اسمبلی کے علاقے ایسے ہیں جہاں پر دوسرے مذہب والے جیت ہی نہیں سکتے، مسلمان اور ان کے ساتھ والے ہی جیت سکتے ہیں۔ اب اسی کو آپ نیچے تک سمجھ لیجئے۔ ویسٹ بنگال ہو گیا ہے، آسام میں 9 اسمبلی کے علاقے ایسے ہیں جہاں پر خالص کثیر تعداد میں مسلم بستے ہیں، بہار میں 8 ہیں، کیرلا میں 6 ہیں، جھارکھنڈ میں 4، اسی طرح تمل ناڈو تک ہے۔ یہ کل ملا کر پورے ملک میں 85 خالص مسلم اکثریتی آبادی والے علاقے پورے ملک میں بستے ہیں۔ لیکن یہ کوشش کر کے اگر دوسری
مذہب کے ماننے والوں کو اور دوسرے مذہب والوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہیں، تبدیلی 224 کی یعنی کل ملا کر 309 سیٹوں پر آ سکتی ہے۔ 309 سیٹوں پر ملک میں مسلمان الیکشن کے موقع پر فکر کر کے، ترغیب دلا کر، لوگوں کی ذہن سازی کر کے اپنی مرضی کی پارٹی کو ووٹ دلانے پر تیار کر سکتا ہے۔ نتیجے میں جو تبدیلی آئے گی، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان اگر ایک طرف ہو جائیں گے تو نقصان ہوگا، لیکن دوسروں کو ملا لیں گے تو فائدہ ہوگا۔ یہ 85 میں مسلمان ایک طرف ہو جائیں تو 85 سیٹوں پر فائدہ ہوگا، اور اگر دوسری قوموں کو بھی ملا لیں گے، خالص برہمن جن کو کہا جاتا ہے ان کو چھوڑ کر SC STs کو ملا لیں، جن کو دلت بھی ہم کہتے ہیں، کرسچنس ہیں، دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، تو 309 سیٹوں پر ہم تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اسی طرح اب یہ جو سلائیڈ ہے بہت ہی زیادہ حقیقت کو بتانے والی بھی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، ہمارے عرفان صاحب ہیں، محترم عرفان صاحب، ابھی وہ انڈیا میں نہیں ہیں، کچھ کام کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے ہیں، IT ڈپارٹمنٹ سے ان کا IT سیکٹر سے تعلق ہے، اور ہمارے مفتی ابوبکر صاحب دامت برکاتہم کے قریبی بھی ہیں۔ یہ سلائیڈز ان کے تیار کیے ہوئے ہیں، اور وہی اس کا پریزنٹیشن بھی بہترین طریقے پر دیتے ہیں، اور انہی سے یہ سلائیڈ لی ہوئی ہے، میرے اپنے تیار کیے ہوئے نہیں ہیں یہ مواد۔ گفتگو البتہ میری ہے، میں ہی آپ کے سامنے بیٹھ کر بول رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے مسلم پارٹیسپیشن ان دا ڈیموکریٹک پروسیس آف دی کنٹری، یہ جو سلائیڈ ہے یہ کافی تکلیف دینے والا اور حقیقت کو بتانے والا ہے۔ پہلی بات دیکھیے، 18 سال اور اس سے زیادہ کے جو لوگ ہیں وہ ووٹ دے سکتے ہیں، ان کو ووٹ دینے کی مکمل اجازت ہے۔ اور ہمارے پاس جتنے لوگ ہندوستان میں بس رہے ہیں، دوسرے ملک میں جا کر کام کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ وہ یہاں پر آ کر ووٹ دیتے الیکشن کے موقع پر۔ یہ بھی نہ ہوتا تو پہلی ہماری ترجیح ہونی یہ چاہیے تھی کہ ہمارے پاس 18 سال کی عمر سے زیادہ کے تمام لوگوں کا نام ووٹر لسٹ میں درج رہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ رجسٹر ووٹر صرف 60% ہے ہمارے پاس، یعنی ہر 100 میں سے 60 لوگوں کا نام ووٹر لسٹ میں درج ہے، باقی 40% نے درج نہیں کروایا ہے۔ اچھا، اب 60 میں سے ووٹ کتنے لوگ دیتے ہیں؟ 50% دیتے ہیں، باقی 50% نہیں دیتے۔ ایک ضلع کی صورتحال میں آپ کو اگلی سلائیڈ میں بتاؤں گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر کتنے خطرناک طریقے پر 2019 کے الیکشن میں صورتحال پیش آئی تھی۔ 60% لوگوں کا نام درج ہے مسلمانوں میں سے، ووٹ دینے کے لیے 50% آتے ہیں، یعنی 60 میں سے 50 یعنی 70% طبقہ ہمارا ووٹ نہیں دیتا، صرف 30% طبقہ ووٹ دیتا ہے۔ یہ تلنگانہ کا میپ ہے، الگ الگ ضلعوں کے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ تلنگانہ کی ڈیموگرافی ہے، یعنی تلنگانہ کی جو مکمل آبادی ہے وہ 3,51,93,978 ہے۔ اب یہاں پر یہ آبادی بستی ہے، مسلم صرف سے 14% ہے، تیسرے نمبر پر، SC 17% ہیں، STs 9% ہیں۔ یہ الگ الگ کمیونٹیز ہیں، یہ کل ملا کر ہوتے ہیں 21, 25, 30%، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ جو سلائیڈ ہے اس کو آپ دیکھیے، یہ 2019 کا الیکشن ہوا تھا، پورے ملک میں ہوا، عام انتخابات ہیں، ہر ریاست میں ایک ہی موقع پر ہوتا ہے۔ یہ عادل آباد نام کا ضلع ہے ہمارے پاس تلنگانہ میں، دوسری ریاست کے ہیں، ان کی معلومات کے لیے آپ کو بتا دوں۔ اب یہاں پر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، 3 پارٹیوں کے لوگ تھے، انڈیپینڈنٹ بھی کچھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن 3 پارٹی کے نام یہاں پر ہیں۔ BJP کا نام لکھا ہوا ہے، دوسرے نمبر پر BRS ہے، یہ پہلے TRS تھی، ابھی یہ نیشنل لیول پر ہوگی تو BRS ہے، اور تیسرے نمبر پر INC یعنی انڈین نیشنل کانگریس۔ اب یہاں سے جو امیدوار کھڑا تھا اس کا نام تھا سویم باپو راؤ، پہلے نمبر پر۔ آپ اس کے ووٹ دیکھیں گے تو 3,77,000 ووٹ اس نے حاصل کیے، 35% اس کو ووٹ ملے ہیں، اور BJP نے وہاں سے پارلیمنٹ کی سیٹ عادل آباد سے جیت لی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو BRS ہے اس کینڈیڈیٹ نے 3,18,000 اور کانگریس نے 3,14,000 ووٹ لے لیے۔ ان دو لوگوں نے ملا کر 6 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، کانگریس نے اور TRS نے، دونوں نے ملا کر 6 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے۔ اور پہلے نمبر پر جس آدمی نے الیکشن جیتا ہے اس نے صرف 3,77,000 ووٹ لیے ہیں، اور 35% لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 65% لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن الیکشن کا جو نظام ہے اس نظام میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کو پسند کیا جا رہا ہے، کس کو پسند نہیں کیا جا رہا، بلکہ الیکشن میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ الیکشن لڑنے والوں میں سے کس نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ حالانکہ ہماری عقل تو یہی کہتی ہے کہ جس کو 35% لوگ ہی پسند کر رہے ہیں، 65% پسند نہیں کر رہے، اس کو MP نہ بنایا جائے۔ لیکن ووٹوں کی تقسیم کی صورتحال یہ ہوئی وہاں پر کہ BRS نے 3,18,000 ووٹ لیے اور کانگریس نے 3,14,000 ووٹ لیے۔ نتیجے میں 6 لاکھ سے زیادہ ووٹ جو ہمارے تھے یا ہمارے ذہن کے ماننے والے تھے، ان کے تقسیم ہونے کی وجہ سے وہاں پر 5 سال کے لیے BJP نے اپنی حکومت بنائی، MP وہاں سے ہے۔
7-8 ضلع ہیں عادل آباد کے اطراف میں، وہ سارے 7-8 ضلعوں کو ملا کر ایک ایم پی بنتا ہے۔ اب یہاں کی اور زیادہ صورتحال آپ دیکھیے، یہ یہاں پر عادل آباد کے علاقے ہیں، سرپور اس میں آتا ہے، آصف آباد ہے، خانہ پور، نرمل، مدھول، عادل آباد اور بودھ، یہ اضلاع مل کر ایک عادل آباد کا ایم پی کا علاقہ بنتا ہے۔ یہ جو سلائیڈ ہے اس میں شاید آپ کو نمبر صاف نظر نہ آئے، یہ سلائیڈ آپ دیکھیے، ٹوٹل پاپولیشن عادل آباد کی، اس میں آپ 2 منٹ لگا کر آپ سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم الیکشن کے موقع پر کتنی زیادہ خراب صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ اس میں کسی پارٹی کا دخل ہے نہ کسی لیڈر کا دخل ہے، اس میں سارا کا سارا ہماری اپنی حرکتوں کا، ہماری اپنی کرتوتوں کا دخل ہے۔ آپ اس سلائیڈ کو سمجھیے، مکمل آبادی عادل آباد کی ہے 19,91,992، 19,91,992 پوری آبادی یہاں پر ہے۔ ٹوٹل ووٹر جتنے ہیں وہ 14,88,000 ہیں، باقی چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں۔ 14 لوگ وہاں پر ووٹ دے سکتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے وہاں پر ووٹ دیا؟ 14 لاکھ میں سے 10 لاکھ لوگوں نے وہاں پر ووٹ دیا، باقی 4 لاکھ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا۔ پورے ملک کی اجتماعی طور پر یہی صورتحال ہے، لوگ ووٹنگ کے معاملے کو اتنا پسند نہیں کرتے، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، الیکشن میں شرکت کو اتنا زیادہ قابل اعتنا نہیں سمجھا جاتا۔ تو وہاں کی مکمل آبادی 14 لاکھ میں سے تقریباً 10,63,000 لوگوں نے ووٹ دیا۔ جیتنے والے نے کتنے ووٹوں سے الیکشن جیتا؟ 58,560۔ آپ یہ نمبر دیکھیں جو ریڈ میں لکھا ہوا ہے، 58,560 ووٹوں سے وہاں پر بی جے پی کی کینڈیڈیٹ نے الیکشن جیتا ہے۔ یہ مکمل گنتی ہے وہاں کی۔ نیچے کے حصے میں آپ کو مسلم پاپولیشن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلم پاپولیشن عادل آباد میں 2,68,918 ہے، 2,68,918 ہے۔ ووٹ دینے کے قابل کتنے لوگ ہیں؟ 2 لاکھ ہیں، باقی 68,000 چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں۔ ان 2 لاکھ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کا نام ووٹر لسٹ میں درج تھا؟ 1,20,000 کا۔ 2 لاکھ میں سے 1,20,000 کا نام ووٹر لسٹ میں درج ہے۔ 80,000 لوگ کا نام ووٹر لسٹ میں درج ہی نہیں ہے، ان کا نام و نشان بھی ووٹر لسٹ میں ہے ہی نہیں۔ 2 لاکھ لوگ عادل آباد سے ووٹ دے سکتے تھے، لیکن 2 لاکھ میں سے نام کتنوں کا درج ہے؟ صرف 1,20,000 کا۔ اور دیا کتنوں نے ووٹ؟ 60,000 لوگوں نے۔ پوری آبادی میں سے 60,000 لوگوں نے ووٹ دیا۔ پہلے 80,000 تو وہاں نکال دیجیے آپ جنہوں نے اپنا نام درج نہیں کرایا ہے۔ 1,20,000 جو ووٹ دے سکتے تھے، ان 1,20,000 میں سے آدھے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، 60,000 لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ کتنی مسلمان آبادی ووٹ نہیں دیا ہے اس کی گنتی آپ دیکھ لیجئے نیچے، 1,40,689۔ 1,40,000 مسلمانوں نے ووٹ نہیں دیا، اور جیتنے والا کتنے ووٹوں سے جیتا ہے؟ اوپر 58,000 سے۔ اب آپ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں، یہ اعداد و شمار آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں اگر تھوڑی سی فکر کر لی جاتی اور تھوڑی سی ذہن سازی کر لی جاتی تو ووٹ تقسیم ہونے سے بھی بچ جاتے، اور 1,20,000 لوگ ووٹ دینے کے لیے بھی آ جاتے، اور اس کی وجہ سے بغیر کسی نفرت انگیز تقریر کے، بغیر کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے، بغیر کسی کا نام اپنی زبان پر لائے ہوئے، بغیر کسی پارٹی کے بارے میں برا تذکرہ کیے ہوئے، ہم صرف 1,40,000 لوگوں کو پولنگ بوتھ تک لا لیتے، یا 1,40,000 میں سے آدھے بھی اگر آپ لگا لیں، آدھی محنت کر کے 70,000 لوگوں کو بھی لا لیتے، تو 58,000 سے وہاں پر بی جے پی کا کینڈیڈیٹ جیت ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی قسم کی صورتحال آپ کو دوسرے اضلاع میں نظر آئے گی۔ ایک اور پیپر ہے، جی یہ عنوان ہے مشترکہ دشمن کے خلاف متحدہ محاذ۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ہمارا مشترک دشمن ہے اس کے خلاف متحدہ محاذ بنایا جائے گا، لوگوں کی ذہن سازی کی جائے گی، ووٹ دینے کے لیے تیار کیا جائے گا۔ اب اس کے بھی کچھ اعداد و شمار آپ تلنگانہ سے دیکھ لیں، آپ جو تفصیلات آپ کو بتائی گئی، بی جے پی اور ٹی آر ایس اور کانگریس، یہ عادل آباد کا ہے۔ نیچے ہے جو مادر علمی ہم میں سے بہت ساروں کا، ہم میں سے سب کا، دیوبند کا اسمبلی انتخاب ہوا تھا اسی سال 2022 میں، گزشتہ سال ہوا تھا مارچ کے موقع پر۔ وہاں پر دیکھیے 3 پارٹیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، بی جے پی ہے، ایس پی ہے اور بی ایس پی ہے۔ بی جے پی نے ووٹ حاصل کیے 53,890۔ 53,000 اس لیے کہ اسمبلی کا علاقہ ہے، اسمبلی میں تعداد کم ہوتی ہے اور پارلیمنٹ کے الیکشن میں زیادہ ہوتی ہے، تو بی جے پی کے کینڈیڈیٹ نے وہاں پر 53,890 ووٹ لیے۔ 38.77% ووٹ سے اس نے وہاں پر سیٹ حاصل کر لی دیوبند کی۔ دوسرے نمبر پر ایس پی کا لیڈر رہا، سماجوادی پارٹی کا، اس نے 86,000 ووٹ لیے، 86,768۔ اور اس کے بعد بی ایس پی کا کینڈیڈیٹ تھا، اس نے 52,735 ووٹ لیے۔
جیتنے والا جو جیتتا ہے 53,000 ووٹ سے، اس کا جو فرق ہے صرف 7,104 ہے، اور بٹنے والے ووٹ آپ دیکھ لیجئے 86,000 ایس پی کو گئے ہیں، 52,000 یہ بی ایس پی کو گئے، تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ وہاں پر تقسیم ہو گئے، اور ظاہری بات ہے مسلمانی کینڈیڈیٹ وہاں پر کھڑے ہیں۔ تو مشترکہ دشمن کے خلاف متحدہ محاذ، یہ ایک بنیادی ضرورت ہے اپنے اپنے علاقوں میں، ہم اس کو اچھی طریقے پر سمجھ کے کر سکتے ہیں۔ جو شروع سلائیڈ آپ کو بتایا گیا تھا، الگ الگ ریاستوں میں بعض علاقے اکثریتی مسلمان آبادی کے ہیں، وہاں پر کسی کا نہ ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے نہ کسی کی ٹھوٹی پکڑنے کی ضرورت ہے، وہاں پر مسلمان ایک ہی طرف ووٹ ڈالیں گے تو جس کو ووٹ ڈالیں گے وہ جیت جائے گا۔ تقسیم ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی وزن باقی نہیں رہا۔ اسی طرح مظفر نگر ہے، بڑے خطرناک فسادات ہوئے، تقریباً جمعہ کے موقع پر سب نے تقریریں کی ہیں، الگ الگ مساجد میں ہم دور رہتے ہیں تو ہم نے بڑی آسانی سے کی ہیں، کیونکہ نہ پکڑے جانے کا ڈر ہے نہ ریکارڈ کیے جانے کا ڈر، کیونکہ ظاہری بات ہے جذبات ہیں، جمعہ کی تقریروں میں نکلتے ہیں۔ مظفر نگر میں 2019 کے عام انتخابات ہوئے، فساد زدہ علاقہ ہے، مسلمان مار کھایا ہوا ہے، وہاں پر بی جے پی کا کینڈیڈیٹ کھڑے تھا، اس کو ذرا اوپر کر دیجیے، تو بی جے پی کے کینڈیڈیٹ کھڑے تھا ہے، اس کو 5,73,000 ووٹ آتے ہیں، 5,73,780، یہ کل ووٹ اس کو ملے ہیں 49%، یعنی تقریباً آبادی آدھی آبادی نے وہاں پر اس کو ووٹ دیا ہے۔ لیکن ہارنے والا جو آدمی تھا RLD، وہاں پر ایک پارٹی ہے، اس کو ملے تھے 5,66,254 ووٹ، یعنی صرف کتنا فرق ہے؟ 6,526 ووٹوں کا فرق ہے۔ 6,526 ووٹوں کے فرق سے مظفر نگر کی جو سیٹ تھی وہ دوسرے کینڈیڈیٹ کے بجائے بی جے پی کینڈیڈیٹ کے پاس چلی گئی۔ اب اسی طرح سارا کا سارا مواد انٹرنیٹ پر دستیاب ہے، اور آپ وہاں پر جا کر ECI کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ویکیپیڈیا پر آپ ضلع کا نام مار کر 2019 کے 2019 جنرل الیکشنز آپ ماریں گے تو آپ کو جو پہلا رزلٹ آئے گا وہی تفصیلات کے ساتھ آئے گا، بلکہ 1952 کے بعد کے سارے ریکارڈز آپ کو آسانی کے ساتھ انٹرنیٹ پر مل جائیں گے۔ اب کرنے کا کام یہی ہے کہ یہ جو سلائیڈ بنا ہوا ہے، رول آف ڈسٹرکٹ لیول ٹیم، رول آف محلہ کمیٹی، اور اسی طرح یہ محلہ لیول کوارڈینیشن گروپ ہے، ان 3 سلائیڈز کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد کو مرکز بنا کر کام کیا جائے۔ ابھی ہماری ریاست تلنگانہ میں اس سال میں انتخابات ہوں گے، اور اسی طرح دوسری ریاستیں ہیں، 2024 کے الیکشنز بھی آنے والے ہیں۔ کام کرنے کا ایک طریقہ، کام کرنے کا ایک رنگ اور ڈھنگ اس پریزنٹیشن میں، اس PPT میں بتایا گیا ہے۔ یہ جو ڈسٹرکٹ لیول ٹیم ہے، دیکھیے 2 قسم کے الیکشن ہے جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، ایک اسمبلی کا الیکشن ہے اور اسی طرح ایک الیکشن پارلیمنٹ کا ہے۔ فرق آپ کو بتا دیا گیا، ایک آبادی، بڑی آبادی پر MLA بنایا جاتا ہے جس کو اسمبلی کا الیکشن کہتے ہیں، اسمبلی میں زیادہ تعداد حاصل کرنے والے ریاست میں اپنی حکومت بناتے ہیں، اور MP کا الیکشن بڑے پیمانے پر ہوتا ہے جس میں 8 ضلع ہوتے ہیں، 7 ضلع ہوتے ہیں، 7-8 MLAs کو ملا کر ایک MP بنایا جاتا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا رول آف ڈسٹرکٹ لیول ٹیم میں کہ پہلے ایک اسمبلی کا علاقہ طے کیا جائے، ایک اسمبلی کا علاقہ۔ آپ انٹرنیٹ پر اس کی تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کا کون سا اسمبلی کا علاقہ ہے، کریم نگر ہے، خانہ پور ہے، کاغذ نگر ہے، اسی طرح جگتیال، کروٹلا وغیرہ ہیں، الگ الگ نظام آباد ہیں، عادل آباد ہیں۔ اسمبلی کے علاقے وہاں پر پہلے طے کیے جائیں۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ وہاں پر جو نمائندہ افراد ہیں جو اپنا اثر و رسوخ آبادی پر رکھتے ہیں، جیسے مساجد کا ائمہ خطبہ ہیں یا ملت کا درد رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو جمع کیا جائے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر اس علاقے میں آنے والی ساری مساجد کے نام جمع کیے جائیں، مساجد کے ذریعے کام کیا جائے۔ یہ وہ حصہ ہے ہمارا، مساجد ہماری وہ عبادت گاہیں ہیں جہاں پر غیر مسلم کتنے بھی بڑے مرتبے کا ہو، آسانی کے ساتھ آنے سے ہچکچاتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بڑی پارٹی کا لیڈر کیوں نہ ہو۔ مسجد کا احترام اور مسجد کا رعب اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر مسلموں کے دلوں میں ابھی تک باقی رکھا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ دندناتے ہوئے مسجد کے اندر آنے کی ہمت نہیں کرتے ہیں۔ ہاں بہت ہوا، بہت ہی زیادہ شرپسند ہیں، بہت ہی زیادہ ان کو پیسہ دیا گیا ہے، نفرت پر تیار کیا گیا ہے، تو اکا دکا واقعات ہمیں ملک کے مختلف علاقوں میں سنائی دیتے ہیں، لیکن اندر آنے کی ہمت بہت کم ہوتی ہے۔ باہر ہی سے یا تو جھنڈے لگا دیے جاتے ہیں یا باہر ہی سے کچھ پتھر وغیرہ پھینکے جاتے ہیں، لیکن اندر آنے کا کام خاص طور سے جب مسلمان مسجد کے اندر موجود ہیں شاید ہی کوئی غیر مسلم آنے کی ہمت کرے گا۔ ویسے بھی بزدل قوم ہے اور اس طرح آمنے سامنے کی لڑائی تو وہ لڑتے ہی نہیں ہیں، اس لیے مساجد کو مرکز بنا کر کام کیا جائے۔ جب پہلا کام آپ یہ کر لیں گے کہ اسمبلی کا جو علاقہ ہے اس کو طے کر لیں گے، اور پھر
دوسرے نمبر پر جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو آپ جمع کر لیں گے، ان کے نام۔ تیسرے نمبر پر ساری مساجد کا نام جمع کریں گے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کو جمع کر کے ان کو الیکشن کی اہمیت اور ووٹ دینے کے بارے میں ان کو ترغیب دلائی جائے گی، اور ان کو یہ بتایا جائے گا کہ الیکشن کتنے زیادہ اہم ہے، الیکشن میں ووٹ دینا کتنا زیادہ اہم ہے، مذہبی ذمہ داری بھی ہے، ساتھ میں دستور کا حق بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ہر محلے پر ایک کمیٹی بنائی جائے گی۔ کمیٹی بنانا بہت آسان ہے، کچھ افراد وہاں پر ذمہ دار طے کیے جائیں گے، ان کو کام دیا جائے گا۔ ان کا کام یہی ہوگا کہ وہ اپنے نیچے والوں کے ربط میں رہیں، اثر رسوخ کے ساتھ محلے بھر میں کاموں کے کرانے کی فکر کریں، اور اہم کام ان کا یہ ہے، جو بڑی سلائیڈ پر لکھا ہوا ہے، آئیڈینٹیفائی دا کنیکٹڈ پولنگ بوتھ۔ ہر پولنگ بوتھ ہوتا ہے، شروع میں آپ کو بتایا گیا 1500 2000 اس قسم پر ایک وارڈ بنایا جاتا ہے۔ اس وارڈ میں لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے آسانی کے لیے 2 پولنگ بوتھ یا بہت ہو تو 3 پولنگ بوتھ بنائے جاتے ہیں۔ وہی پولنگ بوتھ ہمارا کارپوریٹر کے الیکشن میں بھی وہی رہتا ہے، ایم ایل اے کے الیکشن میں بھی وہی رہتا ہے، ایم پی کے الیکشن میں بھی وہی رہتا ہے۔ آپ کے ووٹر آئی ڈی کارڈ پر پولنگ بوتھ کا ایک کوڈ نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہیں جا کر آپ کو ووٹ دینا ہے۔ تو کام یہ کرنا ہے کہ مسجد کو پہلے طے کر کے اس مسجد کے اطراف میں کتنے پولنگ بوتھ آتے ہیں، کتنے پولنگ بوتھ اس مسجد سے متصل ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ اب مسجد مل گئی، پولنگ بوتھ مل گیا۔ اب تیسرا کام یہ ہے کہ درمیان میں رہنے والی آبادی کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، اور جتنے افراد اس مسجد سے اس پولنگ بوتھ کے درمیان رہتے ہیں ان کی ووٹر لسٹ کی جو ساری تفصیلات ہیں ان کو ECI کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جائے۔ آپ ملک کی کسی بھی ریاست کے کسی بھی حصے کی ووٹر لسٹ برابر بڑی آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس میں کچھ روپیہ پیسہ کچھ نہیں لگے گا۔ اپنے علاقے کی، بہار کی، UP کی، کیرلا کی، بنگال کی، جہاں آپ چاہیں وہاں کتنے لوگ بستے ہیں، لسٹ میں کتنا نام ہے، آپ ECI کی ویب سائٹ پر جائیں گے تو آپ کو 2-3 قسم کی کیٹیگریاں وہ دے گا۔ وارڈ ممبر سے آپ وارڈ نمبر سے آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، یا پولنگ بوتھ سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، اسمبلی کا علاقہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اس آپشن کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو کام یہ ہے کہ وہاں پر جو فائل ڈاؤن لوڈ کرنی ہے وہ پولنگ بوتھ کے نام سے ہے۔ مسجد یہاں پر ہے، پولنگ بوتھ یہاں پر ہے، ہم نے پولنگ بوتھ کی لسٹ ڈاؤن لوڈ کر لی، ہم نے ہاؤس نمبر دیکھ لیے کہ یہ ہاؤس نمبر اس مسجد کے تحت میں آتے ہیں۔ اب مسجد کو مرکز بنا کر کام یہ کرنا ہے کہ پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ 100% انرولمنٹ ہو۔ ہمارے محلے میں، ہماری آبادی میں ایسا کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی جس نے 18 سال کی عمر پار کر لی، 18 سال کا ہو گیا ہے، وہ ووٹر لسٹ میں اس کا نام آئے بغیر نہ رہے۔ یہ خالص مذہبی ذمہ داری بھی ہے اور ہماری دستور کی طرف سے ہمارا حق بھی ہے، استعمال نہ کیا جائے گا تو چھین لیے جانے کا ڈر ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے 100% ووٹنگ کا، یعنی الیکشن کے دن اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جتنے لوگوں کے نام ہم نے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں، جتنے لوگوں کا نام ہم نے ووٹر لسٹ میں چڑھایا ہے، وہ ووٹ دیے بغیر نہ رہیں۔ آپ کسی بھی مسلمان کو یہاں تک لا لیں گے، نام اس کا رجسٹر کروائیں گے، اس کو ووٹ دینے کی ترغیب دلائیں گے، اس کے گھر تک جا کر اس کو یہ کہیں گے کہ بھائی ووٹ کا دن ہے، تمہیں جا کر ووٹ دینا ہے، تو آپ جو بات آپ اپنی زبان سے کہنا چاہتے ہیں سامنے والا آپ سے وہی جواب سوال کرے گا کہ بھائی آپ نے اتنا میرے لیے کیا ہے، آپ نے میرا نام ووٹر لسٹ میں ڈالا ہے، ووٹ کے دن آپ مجھے ترغیب دے رہے ہیں، تو بتا دیجئے کہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے۔ ہمیں جھجک اس بات کی ہوتی ہے کہ لوگوں کو بتائے کیسے کہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے۔ آسانی یہی کہ سامنے والوں کو تیار کیا جائے۔ تو کئی نوجوانوں کو دیکھا گیا جب ان کو ووٹ کی ترغیب دی جاتی ہے، ووٹر لسٹ کی اہمیت بتائی جاتی ہے، تو سامنے سے وہی سوال کرتے ہیں کہ آپ ہی بتا دیجیے کہ ووٹ کس کو ڈالیں۔ آپ جس کو کہیں گے ہم اسی کو ووٹ ڈال دیں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے فکر مند طبقہ ان کو نظر آتا ہے۔ تو پہلا کام 100% ووٹنگ انرولمنٹ کا ہے، دوسرا 100% ووٹنگ کا ہے۔ تیسرا جو اہم کام ہے سلیکشن آف 1 کینڈیڈیٹ، ایک آدمی کو منتخب کرنا ہے۔ جب یہ بنیادی کام ہو جائیں گے، لوگوں کو نظر آئے گا کہ آپ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ بھی نظر آئے گا کہ آپ کسی فائدے کے لیے نہیں کر رہے، لوگوں کو یہ بھی نظر آئے گا کہ آپ کسی سیاسی پارٹی سے لگے ہوئے نہیں ہیں بلکہ آپ ملک کے مفاد کے لیے سوچ رہے ہیں، تو وہی خود پوچھیں گے کہ بھائی کرنا ووٹ ڈالنا کس کو ہے۔ تو یہی وہ کام ہے کہ نامینیٹ سیلف بیس آن دا اسکل اینڈ کیپیبلٹی۔ اگر خود آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور آپ کے اندر وہ قابلیت صلاحیت ہے، خود آپ الیکشن لڑیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے تو سروے کریں، محلے کا سروے کریں، کتنے بالغ لڑکے اور لڑکیاں ہیں، کتنے بڑی عمر کے لوگ ہیں جن کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے، یا تھا انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تو الیکشن کمیشن نے ان کا نام ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، اگر کوئی آدمی کسی الیکشن میں اپنا ووٹ استعمال نہیں کرتا ہے، 2019 میں اگر کسی نے پارلیمنٹ کے الیکشن میں اپنا ووٹ استعمال نہیں کیا تو بہت حد تک یہی خدشہ ہے کہ آئندہ الیکشن کی لسٹ میں اس کا
نام نہیں رہے گا. یہ دیکھا جاتا ہے جس نے ایک الیکشن میں ووٹ دیا ہے اگلے الیکشن تک اس کا نام لسٹ میں باقی رہتا ہے. جو ووٹ نہیں دیتے ہیں آٹومیٹیکلی ان کا نام وہاں سے ECI ڈیلیٹ کر دیتا ہے. کسی وجہ سے ووٹ نہیں دے سکے ہیں, ملک میں موجود نہیں تھے, آئندہ الیکشن سے پہلے لسٹ دیکھنا ہے, لسٹ میں کتنوں کے نام موجود ہیں نہیں ہیں, خود اپنا نام موجود ہے یا نہیں. بہت ساری مرتبہ شکایت ہوتی ہے کہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ بوتھ تک جاتے ہیں, وہاں پر جاتے ہیں ان کو نام ملتا ہی نہیں ہے, کارڈ موجود ہے لیکن لسٹ میں نام نہیں ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک رینڈم سلیکشن ہوتا ہے, وجوہات دیکھی جاتی, ECI بہت سارے لوگوں کے نام ڈیلیٹ کر دیتا ہے. بہت مرتبہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے ہی ڈیلیٹ کیے جاتے, مسلمانوں کے ڈیلیٹ نہیں کیے جاتے ہیں, غیر مسلموں کے بھی ڈیلیٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ الیکشن سے پہلے وہ لسٹ تلاش کر کے اپنا نام ری رجسٹر کروا لیتے ہیں. وہ فکر ہمارے پاس نہ ہونے کی وجہ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ 100 ہندو تھے محلے میں, 100 لوگوں ووٹ دینے کے لیے 100 کا نام لسٹ میں ہے, 100 مسلمان تھے ووٹ دینے کے لیے تو 60 کا نام ہے, 40 کا نہیں ہے. ECI نے دشمنی کی ہے اور پھر اپنا نام, ہمارا نام ڈیلیٹ کر دیا. وہ وجہ ہو سکتی ہے لیکن بنیادی طور پر وہ وجہ نہیں. وجہ یہ ہے کہ لسٹ دیکھی نہیں جاتی بار بار اور نام ڈیلیٹ ہوتے رہتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے, ان کو ری رجسٹر کروانا ضروری ہے. تو ایگزیکیوشن ٹیم کا کام یہی ہے کہ سروے کریں اور خواتین کو بھی, لڑکیوں کو اپنے ساتھ سروے میں رکھیں, اپنے جو محرم ہیں ان کو گھروں تک پہنچائیں. گھر میں جا کر خواتین کے ساتھ بات چیت کرنے میں ان کو آسانی ہوگی اور پھر صحیح طریقے سے الیکشن کا اور ووٹنگ کا کام بڑی آسانی کے ساتھ تکمیل تک پہنچ سکتا ہے. تو مسجد کو مرکز بنا کر اگر کام کیا جائے اس قسم کے سطح پر کہ یہاں پر مسجد لکھی ہوئی ہے, مسجد کے نیچے 3 بوتھ آئے ہیں, پولنگ بوتھ ہے, مسجد کے اطراف میں 3 پولنگ بوتھ ہے, وہاں پر 250 گھر ہیں اور مکمل آبادی 250 گھروں میں رہنے والی 1500 ہے, اس میں سے 1000 ووٹر ہیں. اب ان 1000 ووٹرز کی ذمہ داری یہ ہے کہ ووٹ دیں, لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کا نام ووٹر لسٹ میں شامل کروائیں, الیکشن کے دن ان کو ووٹ دلوائیں. نیچے YMG اور YWG لکھا ہوا ہے, 5 نوجوان لڑکے رہیں گے, 5 خواتین رہیں گی. یہ خواتین گھروں میں جا کر خواتین کو, لوگوں کو ترغیب دیں گی اور بچے جا کر مسجدوں میں یا الگ الگ جگہوں پر مرد حضرات کو ترغیب دینے کی کوشش کریں گے. تو یہ انتخابی سیاست کے موقع پر ہونے والی ہماری ذمہ داریاں اور ہمارے کام ہیں. یہ تو کچھ خلاصے کے طور پر آپ کو بتایا گیا اور فکر بڑھانے کے لیے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی گئی کہ مختلف علاقوں میں, جیسے نظام آباد کے بارے میں آپ پڑھ لیں, خود ہمارے کریم نگر ضلع کے بارے میں آپ پڑھ لیں ویکیپیڈیا پر جا کر, بہت سارے علاقوں کے بارے میں آپ پڑھیں گے. میں نے خزن بہت سارے علاقوں کی تفصیلات نہیں لکھی ہیں, ورنہ بہت سارے علاقے ایسے تھے جہاں پر بڑی کم تعداد میں BJP نے یا جیتنے والے نے سیٹیں حاصل کر لی ہیں. فکر کی جاتی, ووٹ کو بکھرنے سے بچایا جاتا تو بہت زیادہ مثبت تبدیلی آ سکتی تھی. دیکھیے جیتنے سے ہوتا یہ ہے کہ ایک اعتماد اندر میں آتا ہے اور ایک اعتماد کے ساتھ ساتھ بہت ساری مرتبہ غرور بھی آ جاتا ہے. غرور انسان کی آنکھیں بند کر دیتا ہے اور نتیجے میں ایسے بہت سارے کام ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے نقصان دینے والے ہوتے ہیں. جب بڑی بڑی سیٹوں سے کوئی پارٹی الیکشن جیتتی ہے تو اعتماد آتا ہے. اگر ہم 2019 میں شاید کوشش کرتے یا 2024 میں کوشش کریں گے, ہو سکتا ہے کہ جیتنے والی پارٹی ہی جیتے, لیکن کم سیٹوں سے اگر جیتے گی تو اتنا زیادہ اعتماد, اتنا زیادہ غرور نہیں رہے گا. جب غرور آتا ہے انسان کے اندر تو پھر وہ منمانی فیصلے کرنا اور کسی بھی طریقے کی بات پورے ملک پر چلانا وہ مزاج بن جاتا ہے. اور پھر اس مزاج کو ہم مسلمانوں میں بھی دیکھتے ہیں تو ان کا کیا کہا جائے جن کا نہ کوئی دین ہے نہ ایمان ہے. اس لیے کچھ ڈر, کچھ خوف, کوئی فکر, کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے جب آئندہ الیکشن میں سیٹیں کم ہو جائیں گی. تو اس کے لیے اس بات کو آپ فکر کریں. زمینی محنت کے میدان و خلاصے کے طور پر کام یہی ہے کہ ہر جمہوری ملک کی طرح ہمارے ملک میں بھی انتخابات اہمیت کے حامل ہیں. دوسری بات جو سمجھنا ہے کہ فرقہ پرست طاقتوں کو ووٹ کے درست استعمال سے ہی ملک کے مفاد کی خاطر روکا جا سکتا ہے, ورنہ بظاہراً روکنے کی کوئی دوسری شکل نہیں ہے. ملک کی آبادی کا ایک بڑا طبقہ ملک کے تعلق سے غفلت کا شکار ہو کر اپنا ووٹ بیچ بھی رہا ہے. الیکشن میں ہزاروں کروڑ روپے صرف ووٹرز کو خریدنے کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں. مسلم آبادی بھی اس اہم مسئلے کے تعلق سے انتہائی بے حسی کا شکار ہے. اعداد و شمار جس پر دلالت کر رہے ہیں وہ آپ کو بتائے بھی گئے ہیں. مسلم ووٹ بھی بکھراؤ کا شکار ہے جس پر فوری اقدام کی ضرورت ہے. ملت کے دردمند افراد اگر اپنے مذہبی قائدین کی رہنمائی اور سرپرستی میں مسجد کو مرکز بنا کر اس کام کا بیڑا اٹھا لیں تو یقیناً ایک خوشنما تبدیلی آ سکتی ہے. یاد رکھیے یہ قدم اپنی قوم کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ ملک میں امن و سلامتی کی بقا کی خاطر اٹھانا ہے. کوشش کرنے والے ضرور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. وما ذالک علی اللہ بعزیز. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ احسن الجزاء. ایسے موقع پر ہمارے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب یہاں پر فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا 70 سال کی عمر میں آم کی گٹلیاں بینج بو رہا تھا.
تو اس بوڑھے سے کہا گیا اب تو آپ کے پیر قبر میں لٹک رہے ہیں، آم کی گٹھلیاں بونے کا کیا فائدہ ہے؟ تو ان بڑے میاں نے کہا اگر ہمارے بڑے بھی یہی سوچتے تو مجھے آم کھانے کو نہ ملتے، میں گٹھلی اس لیے بو رہا ہوں تاکہ میری نسل فائدہ اٹھائے۔ ایک اور مثال حضرت دیتے ہیں، ہمارے علاقے میں باہر ملک روزگار کے لیے جانے کا بہت رواج ہے۔ ایک آدمی کو بٹھا کے سمجھایا گیا کہ باہر ملک جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے آپ پاسپورٹ بنائیے، پاسپورٹ بنانے کے لیے آدھار کارڈ ڈاکومنٹس تیار کیجئے، پاسپورٹ آفس کا سلاٹ بک کیجئے اور وہ کارروائی سے فارغ ہو کر آئیے، پاسپورٹ کسی ایجنٹ یا بھائی رشتہ دار کو دیجئے، کمپنی سے آپ کی ملازمت آئے گی، ویزا لگ کر آئے گا، پھر آپ جا کر میڈیکل چیک اپ کرائیے، ویزا انڈورسمنٹ کرائیے، پھر ٹکٹ بک کروائیے، پھر آپ اس ملک میں جائیے اور جب آپ محنت کریں گے تو مہینے کی تنخواہ اتنی ہزار آئے گی۔ ان صاحب نے پوری 2 دن کی تقریر سنی، چادر اڑ کے سو گئے۔ تو یہ جو 2 دن کی تقریر ہے وہ چادر اڑ کر سونے کے لیے نہیں ہے۔ 2 دن کے مذاکرے یا کسی بھی جلسے یا کسی بھی اجتماع کی ذہن سازی سے کام شروع ہوتا ہے، کام ختم نہیں ہوتا ہے۔ سمجھایا گیا جو فرقہ پرست طاقتیں اس ملک پر غالب آئی ہیں اس میں نفرتوں کا، سازشوں کا، مکاریوں کا 30% دخل ہے اور 70% ہمارے ہی مجرمانہ حرکتوں کا دخل ہے۔ قوم کے آدھے افراد کے پاس استحقاق کے باوجود ووٹر آئی ڈی کارڈ ہی نہیں ہے اور ان میں سے آدھے وہ ہیں جو ووٹ ہی نہیں ڈالتے ہیں، اور پھر ان میں سے اور تقسیم در تقسیم کے بعد ووٹ ڈالنے میں بنیادی سیاسی شعور نہیں ہے۔ وقت بہت کم ہے، ہمارے دوستوں کے پاس پورے 75 سال کا ملک کی پوری پارلیمانی اور اسمبلی کے حلقوں کا ڈاٹا موجود ہے، پورے 75 سال کا ڈاٹا موجود ہے۔ مولانا خالد بیگ صاحب بھی اس میدان میں کام کیے ہیں، ہر جگہ پر 70-80% مسلمان امیدوار کے ہارنے کی وجہ یا سیکولر کے ہارنے کی وجہ یا کسی شریر کے غالب آنے کی وجہ صرف ایک ہی ہے، مسلمانوں کے ووٹ کا تقسیم ہو جانا۔ دیوبند کی گلی سے لے کر ہمارے کسی نہ کسی دیہات تک اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ میرے شہر کی گلی کا بھی یہی حال ہے، ایک مسلمان کانگریس کی طرف سے کھڑے ہوتا ہے، ایک آدمی MIM کی طرف سے کھڑے ہوتا ہے۔ ایک جملہ درمیان میں کہا گیا، اس کے لیے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، مشترکہ دشمن کے خلاف متحدہ محاذ۔ ایک بہت تجربہ کار دوست ہیں، وہ کہتے ہیں 2 جملے یاد رکھ لیجئے، ہرانا کس کو ہے، جیت کون سکتا ہے، پہلے یہ طے کیجئے پھر اس کے بعد قوم کو رائے دیجئے۔ ہرانا کس کو ہے، جیت کون سکتا ہے۔ اس ملک میں الحمدللہ سیاسی قیادت سے زیادہ مذہبی قیادت پر امت کو اعتماد ہے، سیاسی قیادت سے زیادہ آپ کے منبر و محراب پر اعتماد ہے۔
ایک بڑا طبقہ آپ کی رائے کو قبول کرنے تیار ہے اگر آپ صحیح سیاسی شعور اور عاقبت اندیشی کے ساتھ تشہیر کے بغیر زمینی سطح پر انفرادی طور پر اپنے چاہنے والوں کو اس کام پر کھڑا کر دیں تو پھر وہ صورتحال بدل سکتی ہے جو اب نظر آ رہی ہے۔ آسام میں جو گزشتہ کا CAA کے قانون کا ایک حصہ آیا اور بہت زیادہ خطرات منڈلانے لگے، علی گڑھ اور مختلف جامعہ ملیہ یونیورسٹی کے طلباء آسام پہنچے، بدرالدین اجمل صاحب کی نگرانی میں جی جان سے اپنے آپ کو جھونک کر آسام کے مسلمانوں کے ڈاکومنٹس کے درست کرنے، ووٹر ID کارڈ کے بنوانے کی محنت کی۔ حکومت کو قانون کا پینترا بدلنا پڑا، بجائے مسلمان خطرے میں آنے کے غیر مسلم زد میں آ گئے۔ یہ کوئی طفل تسلی کی باتیں نہیں ہیں، ایسی بہت سی مثالیں ہیں، ایسے بہت سے واقعات ہیں جو اس موضوع پر بات کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے سنایا جا سکتا ہے۔ ایک دوست نے یہی پوچھا ابھی کہ واضح طور پر آپ فلانے علاقے فلانے حلقے میں رہبری کیوں نہیں کرتے؟ رہبری کرنے کے لیے دشمنی مول لینا ضروری نہیں ہے، افراد اور اپنے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر ایک آدمی کو باہمی مشورے سے طے کرنا۔ بھٹکل کا علاقہ ہے، متحدہ آبادی ہے، الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قوم اور برادری کے ذمہ دار جس آدمی کو طے کر دے وہی ہمارا سیاسی نمائندہ ہے۔ اس میں تو کسی فرقہ پرست کا دخل نہیں ہے، یہ ہماری دینداری کا حصہ ہے، مذہبی قیادت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔ دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649